الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ آپ کا جو سوال ہے کہ ایک بندہ ہے جو شوبز کے بزنس میں بھی ہے اور سیم ٹائم جو بھی ڈرامے میں کریکٹرز کو ملتا ہے وہ کرتا ہے، اور ساتھ میں جو اس کی پرسنل لائف ہے اس میں وہ بڑا عبادت گزار ہے۔ جو حرام ہے وہ حرام ہے، ٹھیک ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو بندہ شوبز کے بزنس میں اگر تو وہ پبلکلی ایسی ایکٹنگ کرتا ہے جس میں غیر محرم خواتین کے ساتھ ہم کلام ہونا، ٹھیک ہے، یا ان کے ساتھ وہ ایون کے ٹچنگ وغیرہ کا معاملہ بھی بننا، تو وہ حرام کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ تو اب ان کے لیے جو ان کی پرسنل عبادات کا معاملات ہیں، جس میں وہ بڑے عبادت گزار ہیں، لیکن عوام کے اندر وہ جو لوگوں کو دکھا رہے ہیں وہ ایک ایسا گناہ جاریہ ہے کہ جب تک وہ جاری رہے گا، جب تک لوگ دیکھتے رہیں گے، تب تک اس کا وبال ان لوگوں تک آتا رہے گا۔ تو اب کبیرہ گناہ پبلکلی کرنا اور تنہائی میں عبادت کرنا، یا لوگوں کو اپنے خلاف گواہ بنانا اپنے گناہوں پر، تو یہ خطرناک چیز ہے۔ تو اس میں جو سب سے اہم چیز ہے کہ بندہ دین پہ کس طریقے سے عمل کر رہا ہے، کہ اگر وہ جو اس کی ایکٹنگ ہے یا اس کا جو کام ہے اس میں دین کی جو روایات ہیں، دین کی جو فرائض ہیں، ان کو جو ہے نا ان کی پرواہ نہیں کی جاتی، ان کو جو ہے نا کیا بولیں۔ تو اس سچویشن میں سب سے پہلے جو ضروری ہے کہ میری عبادات قبول ہوں یا میرے معاملات اللہ رب العزت کے ساتھ محفوظ رہیں، مجھے پبلکلی اپنی لائف کو بھی اپنے گناہوں سے محفوظ رکھنا ہوگا، تاکہ لوگ میرے خلاف گواہ نہ بنے اور مجھ سے گناہ سیکھیں نہ، اور ان کے اندر گناہ کے بارے میں جو نفرت ہے وہ ختم نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے جو دین کے احکامات ہیں ان کے بارے میں مجھے بخوبی علم ہونا چاہیے، تاکہ میں وہ گناہ نہ کروں جو بڑے سخت قسم کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید، یا اللہ رب العزت کی طرف سے وہ ممنوع ہیں، ان سے بچنا ہی میرے لیے لازمی ہے۔ تو یہ کوئی قابل تعریف عمل نہیں ہے کہ ایک بندہ پبلکلی تو بڑے بڑے گناہ کر رہا ہو اور وہ تنہائی میں عبادت کر رہا ہو، تو اس کی تنہائی بھی محفوظ ہونی چاہیے، اس کی جو پبلک اپیرنس ہے وہ بھی محفوظ ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں جو خطرناک سٹیج ہے کہ جو بندہ آپ سے گناہ سیکھے وہ زیادہ خطرناک ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ کوئی بندہ آپ سے کچھ بھی نہ سیکھے، نیکی نہ سیکھے، آپ نیکی کی دعوت نہ دیں، لیکن آپ سے کوئی گناہ نہ سیکھے، یا گناہ کے بارے میں ان کے اندر جو ہچکچاہٹ ہے وہ ختم نہ ہو۔ آپ کی وجہ سے کوئی بندہ گناہ کو معمولی نہ سمجھ لے، بس اس چیز کا خیال کرنا ہے، اس چیز کا خیال کرنا ہے۔ السلام ٹھیک ہے، السلام علیکم وعلیکم السلام۔ جی عمر، میری ابھی سوئی اٹکی ہوئی ہے وہاں پہ وہ جو ہم لوگ نے شر کی بات کی تھی نا، تو اس دن سورہ قل اعوذ بالفلق پڑھ رہے تھے، تو میں نے کہا اس میں لکھا تھا جب قل اعوذ بالفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، یعنی تمام شر کا وہاں پہ جو تھا۔ من شر ما خلق، اب شر اللہ نے نہیں پیدا کیا، ہاں ابھی یہ تک آپ یہ بول ترجمہ رہے تھے نہیں ہے۔ نا، اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ میں آج اس کا علاج کروں گا کیا ہے؟ انشاءاللہ، ہم اس آیت پہ آ رہے ہیں، آج حوصلہ کریں، آج اس کا آپریشن ہو جائے گا، اچھا اچھا کا آپریشن ہو جائے اچھا صحیح، گا۔ ہاں، اس کے اندر سب سے بھی پہلے تھا نا، اور وہ حدیث جبریل میں بھی دیکھا تھا، اس میں بھی تھا شر، کیا تھا، قدر میں، قدر کے خیر اور شر دونوں پہ اللہ آپ یہ بھی کا کہیں گے کہ اللہ یقین۔ تعالیٰ نے جنت کو جو ہے نا وہ مشکلات سے کور کر دیا اور جہنم کو آزمائشوں سے کور کر دیا ہے، آپ مطلب اللہ، ٹھیک ہے؟ مطلب کہ اللہ کی تخلیق تو ہے نا، نہیں موذی نہیں نہیں جانور بھی نہیں، اور یہی تو پوائنٹ ہے، یہی تو پوائنٹ ہے کہ برائی اللہ کے ساتھ ہم اٹیچ نہیں کر سکتے، دیٹ از دا پوائنٹ۔ یہیں سے آگے ہمیں اپنی زبان کو لاک کرنا ہے،
یہی نہیں شیطان خالق ما مخلوق اغویتن. نہیں، یہاں پہ اللہ کو نہیں اٹیچ کر رہے، لیکن اللہ کی مخلوق یہیں جو پہ ہے. رک جائیں، یہیں پہ رک جائیں، یہی گستاخی سے اچھا میں بچنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج ہم سمجھیں گے، اچھا، ہم سمجھیں گے ٹھیک ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ یہ اٹکی ہوئی ہے میری تسبیح سوئی کا آج سمجھ آ ابھی. گئی تو معاملہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. تسبیح کا معاملہ سمجھ آ گیا. انشاءاللہ ہاں انشاءاللہ. اسی سے سیم ریلیٹڈ ایک کوشچن میرے دماغ میں کل تقدیر والے اسی ٹاپک سے آیا تھا کہ جب وہ کہتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ذمے میں زنا کا کچھ حصہ لکھ دیا ہے، تو پھر اس چیز کو بھی ہم کیسے کہیں گے کہ اللہ نے خود ہی لکھ دیا ہے؟ اللہ نے لکھ دیا ہے. اب یہاں پہ پوائنٹ سمجھنا ہے. وہ جو مسئلہ ہے نا، یہ اچھا سوال ہے. اس پوائنٹ کو آپ نے اس طریقے سے سمجھنا ہے کہ انسان کے اندر جو ٹیمپٹیشنز ہیں نا، وہ انسان کو کسی نہ کسی حد تک کوئی نہ کوئی گناہ کروا لیں گی. اللہ رب العزت کو اس بات کا علم ہے بات کہ انسان کہاں پہ بے بس ہے، کہاں پہ کمزور ہے. میں نا اب اس کی ایک اور مثال کے ذریعے اس مسئلے کو سمجھاتا ہوں. آپ لاہور سے اسلام آباد اتفاق سے آپ اپنی گاڑی پہ آپ نے سفر کیا، خود گاڑی چلا کے لاہور سے اسلام آباد کا کوئی 20 دفعہ سفر کیا. میں ان لوگوں میں سے ہوں جو بہت کم اسلام آباد گئے، یعنی 3-4 دفعہ ٹوٹل، 4 یا 5 دفعہ بس، دیٹس اٹ، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ میرا علاقہ ہی اور ہے، میں وہ ساؤتھ کی طرف سے. اب ساؤتھ کی طرف سے کوئی شخص آئے، آپ کی فیملی ممبر کوئی آئے، رشتہ دار آئے، اور وہ پہلی دفعہ لاہور سے آپ کے ساتھ اسلام آباد جائیں اور ان کو پتہ نہ ہو کہ آپ تو لاہور سے اسلام آباد کے ایک ایک سٹاپ سے بخوبی واقف ہیں. کیوں؟ آپ نے تو کوئی 20 دفعہ سے زیادہ چکر لگائے ہوئے ہیں، اور واقعی طور پہ آپ کو پتہ بھی ہے، مثال کے طور پر. اب وہ جو شخص جو آپ کے ساتھ سفر کر رہا ہے، ہی از ٹریولنگ فرسٹ ٹائم، آپ اس سے کہیں کہ اگلا آنے والا سٹاپ یہ ہوگا، اور وہ آپ کو کیسے پتا؟ وہ پھر آپ کہیں کہ اس کے بعد یہ والا سٹاپ ہوگا، اور وہی سٹاپ ہے. آپ کو کیسے پتا؟ آپ کہیں کہ آدھے گھنٹے بعد جو ہے نا، ایگزیکٹلی آدھے گھنٹے بعد ایک سٹاپ آئے گا تو ہم وہاں پہ رک سکتے ہیں. آپ کو کیسے معلوم ہے؟ بیکاز یو بین دیئر بیفور. اب اس شخص کے لیے جس کو آپ بتا رہے ہیں، یہ بہت عجیب بات ہے، اس کو یقین نہیں آ رہا کہ آپ کیسے بتا رہے ہیں، جب تک آپ یہ نہ کہیں بھائی مجھے تو پہلے میں یہاں پہ سفر کیا ہوا ہے. اب ایسے ہی سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت کو علم ہے. اب چونکہ ہماری کمزوری ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں اس بات کو سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی. اللہ رب العزت کو جیسے ماضی کا علم ہے، ایسے ہی پریزنٹ کا علم ہے، ایسے ہی فیوچر کا علم ہے. ٹھیک ہے. اب اللہ کے لیے یہ بات جاننا یہ مشکل نہیں ہے، ہمیں یہ مشکل پیش آتی ہے سمجھنے کے لیے، کیونکہ ہمارا مستقبل کے بارے میں دماغ دم ہو جاتا ہے، بالکل جواب دے جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 پہ ہیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، ربک، آپ کے رب نے، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. اچھا میں پہلے آیت پوری کروں. قالوا، انہوں نے کہا، اتجعل، کیا آپ بنائیں گے، فیہا، اس میں، من یفسد، جو فساد کرے گا، فیہا، اس زمین میں، ویسفک الدماء، خون بہائے گا، ونحن، حالانکہ ہم، نسبح، تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدک، تیری حمد کے ساتھ، ونقدس لک، اور آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں. قال، تو اللہ رب العزت نے کہا، انی، بے شک میں، اعلم، جانتا ہوں، ما لا تعلم، جو آپ نہیں جانتے. تو تقدیر کے حوالے سے جو ہماری کل بات ہو رہی تھی، کیونکہ آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، یہ ہمارے بہت سارے سوالوں کا جواب جو ہے نا، جواب ہے. ان میں سے سب سے جو اہم سوال ہے وہ ہے تقدیر. تقدیر سے مراد کیا ہے؟ کہ اگر اللہ رب العزت کو پہلے سے ہی پتا ہے، یا اللہ رب العزت کو اللہ رب العزت نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا کہ کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، یا اللہ رب العزت کو پہلے ہی پتا ہے کہ کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ What I have done, why I have to go to hell. کوئی بھی بندہ ہے، کافر پیدا ہوا، کافر مر گیا، اس کا کیا قصور ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو پہلے سے ہی جہنم کے لیے تیار کیا ہے. کیا ایسے کیس ہے
کہ وہ جہنم میں ہی جائے گا. ٹھیک ہے, کیسا کیس ہے؟ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے میں نے کچھ مثالیں دوں گا. کل بھی کچھ مثالیں دی ہیں, آج اس کو مزید ایلیبریٹ کرتے ہیں, مزید سمجھتے ہیں. ایک شخص ہے, وہ خودکشی کرتا ہے, موت کا وقت تو مقرر ہے, موت کا وقت تو مقرر ہے. اب چونکہ موت کا وقت مقرر ہے تو اس کو جہنم میں کیوں جانا پڑ رہا ہے؟ خودکشی کرنے والے کو جہنم میں کیوں جانا پڑ رہا ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ موت کا جو وقت مقرر ہے, جو کہا جاتا ہے, یہ جملہ بولا جاتا ہے, کیا کس کو پتا کہ کب موت آنی ہے؟ کسی کو نہیں پتا. بس یہیں پہ آ کے مسئلہ خراب ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ موت کا وقت مقرر ہے, لہٰذا جو ہے نا مجھے کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے, مجھے نہ اپنی زندگی کی نہ صحت کی کسی چیز کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. میں اگر پتہ تو ہے نہیں کب موت آ جانی ہے. اب اس پوائنٹ کو سمجھیے گا. اس بنا پر ہم کیا کرتے ہیں, ہم اللہ رب العزت کو بہت ساری چیزوں میں ملزم الزام ٹھہراتے ہیں, اللہ رب العزت پہ ایکوزیشن کرتے ہیں, اللہ رب العزت پر الزامات لگاتے ہیں. بات کو سمجھنے کے لیے میں مثال دوں گا. ایک ڈاکٹر ہے, اس کے پاس آپ ایک مریض کو لے کے گئے, یا ایک مریض اس ڈاکٹر کے پاس گیا, خاتون سمجھ لیں, وہ حاملہ ہے, پریگننٹ ہے, تو ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے بے احتیاطی سے اس کو ایسی میڈیسن دی کہ وہ خاتون مر گئی, بچہ بھی مر گیا. اب کیوں نہیں کوئی تسلیم کرتا کہ یہ ڈاکٹر کا قصور نہیں ہے, یہ موت آنی تھی, آ گئی ہے. کسی قتل پہ ہم کیوں نہیں تسلیم کرتے کہ موت کا وقت مقرر ہے, موت آ گئی ہے, ہم خاموش ہو جائیں؟ وائی ناٹ وی ڈو دیٹ؟ اب وہ ڈاکٹر کو کیوں قاتل تصور کیا جائے گا؟ اور یاد رکھ لینا یہاں پہ, اگر اسلامی قانون ہو جہاں پہ سزا کسی کو جسمانی اذیت دینے پر جس پہ سزا ملے اسلامی قوانین کے مطابق, تو ہر وہ ڈاکٹر جو بلا وجہ ایک خاتون کا آپریشن کرے, بلا وجہ اس بندے کا پیٹ ویسے ہی چاک کیا جائے گا اسلامی قانون کے مطابق قصاص کے طور پر. کیوں؟ اس نے پیسے کی خاطر بغیر کسی وجہ کے پیٹ چاک کیا ہے, اب اس کی سزا کیا ہے؟ اس کا بھی پیٹ چاک کیا جائے گا. کیا یہ ضروری ہے کہ غصہ آئے تو سزا, غصے میں آ کر کسی کو تکلیف دینے پر قصاص نافذ ہوگا؟ نہیں. جب بھی آپ نے کسی انسان کو تکلیف دی اور وہ اس تکلیف کا حقدار نہیں تھا, اس کے بدلے میں آپ کو اتنی ہی اذیت ملے گی, تو آپ کو دنیا میں آخرت میں نجات ملے گی, نہیں تو نہیں ملے گی. کیوں؟ اس ڈاکٹر کی وجہ سے مرنے والی خاتون اور اس کا بچہ, وہ ڈاکٹر قاتل ہے. اگر وہ آپریشن کرے گا, بلا وجہ کرے گا, اور اسلامی قانون کے مطابق اس کو اس سے قصاص لیا جائے گا, اس کا پیٹ چاک کیا جائے گا. نہیں تو اس کی جو سزا ہے, کیا سزا ہے, اس کے بدلے میں جو دیت ہے اسے دینی پڑے گی, دیت دینی پڑے گی. ایک انگلی کے بدلے میں میرے خیال میں 5 اونٹ ہیں. جتنی بڑی زیادہ اذیت اتنی بڑی دیت ہے, اتنی زیادہ بڑی دیت ہے. اب کتنے ایسے ڈاکٹر ہیں جن کو اس بات کا علم نہیں ہے اور وہ ظلم کر رہے ہیں, اور قیامت کے دن ان کے پاس کتنے مریض لائن پہ لگے ہوں گے جو اپنے ہاتھ, یعنی کھلا ہوا پیٹ, کٹا ہوا پیٹ لے کے سامنے کھڑے ہوں گے, کٹے ہوئے اعضاء لے کے سامنے کھڑے ہوں گے, کیونکہ یہ وحشی انسان تھا جس نے بلا وجہ کر دیا. اچھا, اب پوائنٹ کو مزید سمجھیے گا. میں بات لے کے جا رہا ہوں وہاں پہ جہاں پہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. اب اس ڈاکٹر کے غلط انجیکشن کی وجہ سے مرنے والی خاتون پہ تو ہم ڈاکٹر کو سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر قاتل ہے, اور وہ ماں جو اپنے بچے کو, کم عمر بچے کو موٹر سائیکل کی چابی دے اور وہ جا کر کے ٹرالی میں یا ٹریکٹر میں لگے اور اس کا سر پھٹ کے 2 ہو جائے اور بچے کا سینہ پھٹ جائے اور مر جائے, وہ ماں قاتل نہیں ہے, وہ باپ قاتل نہیں ہے. ہاں جی, وہ ماں بھی قاتل ہے, وہ باپ بھی قاتل ہے. بے شک. کیوں؟
کیونکہ وہ چیز الاؤڈ نہیں تھی اور اس نے کیا. چوائس تو تھی نا دونوں اب چوز یہاں پہ کرنے تقدیر کی، پہ ہم کیوں صحیح نہیں ہے ڈال غلط. رہے؟ یہاں پہ ماں کیوں قاتل ہے؟ یہاں پہ باپ کیوں قاتل ہے؟ ہاں حقیقت میں قاتل ہیں. ہاں اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوائس دی ہے کہ تم یہ اچھا کرو یا برا. جب ہم غلط کام کریں گے اور پھر غلط نتیجہ ہوگا تو ہم خود اس کے ذمہ دار ہوں گے نا، اللہ تو نہیں ہو سکتا. اب اس بچے کے قاتل والدین ہیں. اب یہاں پہ پوائنٹ سمجھنا، موت کا وقت اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے. کس طریقے سے موت آنی ہے، کہاں پہ موت آنی ہے، اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے. سعودی عرب میں 16 سالہ 13 سالہ 14 سالہ 12 سالہ بچہ موٹر سائیکل پہ کیوں نہیں مرتا ہے؟ وہاں تو موٹر سائیکل ہے ہی نہیں. اب وہاں پہ موٹر سائیکل پہ موت کیوں نہیں لکھی ہوئی؟ یہ پاکستان میں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا امریکہ میں کیوں نہیں ہوتا؟ اچھا ایک اور بات، ٹوٹی سڑک کی وجہ سے ہونے والی تمام اموات اور حادثے اور ڈکیتیاں یا چوریاں ٹوٹی سڑک کی وجہ سے، ان سب کا گناہ اس بندے پہ ہے جو اس سڑک کا ذمہ دار تھا. اور یہ ایسے ہی کریڈٹ جاتا جائے گا ٹھیکیدار سے ایم پی اے ایم این اے تک، جو بھی میئر ہے، جو بھی گھٹیا انسان ہے، اور اس سے اوپر کا گھٹیا انسان، اس سے اوپر والا جو بھی ہیں، سارے کے سارے گھٹیا لوگ، وہ سارے تمام اموات اس ٹوٹی سڑک کی وجہ سے اموات کے قاتل ہیں. اموات کی وجہ سے قاتل ہیں. حادثوں کی وجہ سے جتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں تمام کے، وہ قیامت کے دن وہ ان کو سزا جو ہے نا سزا کا سامنا کرنا پڑے گا. کیوں؟ اب یہاں پہ ایک ٹوٹی سڑک کی وجہ سے موتیں ہو رہی ہیں. مثال کے طور پر ایک دوسرا ملک ہے جہاں پہ وہاں پہ بھی سڑک بنی ہے، وہاں پہ ویسے حادثے نہیں ہو رہے. کیوں؟ وہاں پہ سڑک ٹھیک ہے. اب یہ حادثے کس نے لکھے ہیں؟ اب یہ اللہ تعالیٰ پہ لگائیں گے الزام؟ ہم اپنے آپ اتنے ظالم لوگ ہیں ہم کہ خود بچہ مروا کے کہتے کہ اللہ کا حکم، اللہ پہ ڈال رہے ہوتے ہیں، جھوٹی تسلی خود کو دے رہے ہوتے ہیں اور ظلم برداشت کر رہے ہوتے ہیں. اب مہنگائی کا ظلم ہے، برداشت، ہم پھر وہیں پہ بات آ جاتی ہے، بے حس ہو چکے ہیں، برداشت کر رہے ہیں. کیوں جی؟ بھائی جی کیا کریں جی، اللہ کی مرضی. بھئی یہ یہاں پہ آ کے گستاخی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے. پھر تمہاری عقل، تمہارا دماغ، تمہاری سینس کہاں پہ ہے؟ تم جانور ہو کہ تم پہ جو مرضی آ کے جس طریقے سے مرضی کر لے اور تم برداشت کر لو. تو اگر جانور ہو تو برداشت کرتے رہو، اگر انسان ہو تو آپ اپنے آپ پہ ظلم نہیں برداشت کرو گے. ایسا ڈفرنس. حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے، خواہ جان دینی پڑ جائے، انصاف کے لیے لڑو گے. ایک ملک ہے وہاں پہ دھول آپ کو سونگنے کو نہیں ملتی، دھول کا تصور ہی نہیں ہے، مثال کے طور پر، ٹھیک ہے. اب وہاں پہ سانس کے مریض بہت کم ہیں. کیوں کم ہے؟ انہوں نے اپنی فضا کو صاف رکھا ہوا ہے. کیسے رکھا ہوا ہے؟ میئرز ہیں. اب ایک کافر ملک کے غیر مسلمان کے لوگ صحت مند کیوں ہیں؟ وہاں پہ خوراک آپ کو خالص ملتی ہے، چیزیں کھانے کو خالص ملتی ہیں، اور ان کی جو ایوریج عمر ہے وہ 35 سال ہے. دوسری طرف ایک مسلمان ملک ہے، رب پہ یقین کرنے والا ہے، سب سے زیادہ بیماریاں وہاں پہ ہیں، موت سب سے زیادہ ہے. رہی بات جو ایوریج ہے زندگی کی، وہ 25 سال ہے. یہ دو الگ الگ خدا ہیں. عیسائیوں کے ملک میں خدا الگ ہے، مسلمانوں کے ملک میں خدا الگ ہے، وہ الگ الگ فیصلے کر رہے ہیں. اب وہاں پہ جو سہولیات یا فائدے ہیں ایک انسان کو، کیا وہاں پہ جو وہ خدا ان کے لیے زیادہ مہربان ہے؟ وہاں پہ خدا وہ فیصلے نہیں کر رہا جو ایک مسلمان کے لیے کر رہا ہے. آپ یہاں سے بات سمجھیے کہ آپ کو یہ آیت جواب دے گی. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ نے کچھ نہیں کیا. اب من شر ما خلق کا آپ نے کہا کہ من شر ما خلق، لفظ شر آ گیا تو لگتا ہے یہ اللہ نے پیدا کیا ہے. اس پوائنٹ کو سمجھیے گا. یہ آیت کہتی ہے کہ ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی، اس چیز کے شر سے، من شر ما خلق، ما خلق ہے جو بھی پیدا کیا. اب شیر ہے، شیر کا جو ہے نا کیا زندگی میں مقصد ہے وہ الگ مضمون ہے، لیکن وہ بھوکا تھا،
بھوکا جانور ہو، آ، اور جو ہے نا وہ شکار کی تلاش میں ہو، باوجود اس کے کہ مجھے پتا کہ یہ شیر ہے اور مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، میں سامنے آ جاؤں کھیلنے کے لیے، اس کو پیٹ کرنے کے لیے جاؤں، وہ مجھے پکڑ کے چیر دے. اب یہ جو اس کے اندر جو، کیونکہ جانور ہے، اس کے اندر ایموشنز کو، اپنے ٹیمپٹیشن کو کنٹرول کرنے کا اس سے طریقہ نہیں آتا. میں نے اپنے آپ کو عقل مند ہونے کے ناطے سے بچانا ہے. سانپ ہے، مچھر ہے، مکھی ہے، ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں، مجھے نہیں معلوم کب آ کے مجھے کاٹ جائے گی، کب نقصان پہنچا سکتی ہے، میں کب اس کی ضد میں آ جاؤں، مجھے نہیں معلوم. ان کی فطرت ہے، ان کی فطرت ہے یہ چیز. انہوں نے اپنا دفاع کرنا ہے. میں نے اپنا دفاع کیسے کرنا ہے، میرا ڈیفرنٹ ہے. ایک جانور نے اپنا دفاع کرنا ہے، وہ کیسے، وہ ڈیفرنٹ ہے. دس از واٹ میکس می ہیومن، کہ میں انسانوں سے مختلف ریئیکٹ کرتا ہوں. اب ایک جانور نے مجھے کاٹ لیا، مجھے نہیں اندازہ تھا، مجھے نہیں علم تھا. اب اسی لیے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ مجھے نہیں معلوم کون سی چیز کب کس طرح سے آ کے مجھے نقصان پہنچا دے. من شر ما خلق، جو بھی تو نے پیدا کیا اس کے شر سے مجھے. اب اس کا شر کیا ہے؟ مچھر نے اپنی جان بچانی ہے، زندہ رہنے کے لیے اسے خون چاہیے. اب مچھر جو انسان کے فائدے کے لیے جو معاشرے میں کر رہا ہے، ہم وہ تو نہیں دیکھ رہے، ہم وہ دیکھ رہے ہیں کہ مچھر آ کے کاٹ جاتا ہے. کیا وہ صرف انسانوں کو کاٹتا ہے یا باقی جانوروں کو بھی کاٹتا ہے؟ جی باقی جانوروں کو بھی کاٹتا ہے. اس کی فطرت ہے، اس نے سروائیو ایسے کرنا ہے. اب ہمیں یہ لگتا ہے کہ شر اللہ نے پیدا کیا. یہیں پہ آ کے مسئلہ ہے. اللہ رب العزت نے ہر چیز کو پیدا کیا. یہ کہا جا سکتا ہے وہ خالق کل شیء، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، لیکن وہ شر کو پیدا کرنے والا نہیں ہے. وہ ایول کو، برائی کو پیدا کرنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اس عمر پوائنٹ کو آپ سمجھنے کہہ کے رہے لیے، ہیں نا، عمر آپ بول رہے ہیں، خود ہی تو بول رہے ہیں کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، یعنی لیکن دیکھیں مخلوق پوائنٹ کو نہیں. سمجھنا ہے. ہر اچھی چیز کا خالق جی اللہ جی، تعالیٰ ہے. میں اسی بات کو کہہ رہی ہوں کہ یہ دیکھیں نا، ایک جیسے ہے کہ مچھر ہے، اب وہ کاٹتا بھی ہے نا مچھر، اور پھر وہ پالوشن وغیرہ اور بہت سی چیزوں میں فائدہ کرتا ہے. اسی طرح آپ کوئی بھی کام جو کرتے ہیں، اس کی نیکی اور بدی دونوں چیز، مطلب اگر نہیں اس کے اندر یہ پاور کیسے آئی برا کام کرنے کی؟ نہیں، برا کام ہاں، نہیں کرتا ہے، وہ برا کام نہیں کرتا. مچھر برا کام نہیں کرتا. دیکھیں یہی معنی غلط ہو گیا، یہی معنی غلط انٹرپریٹیشن دیتا ہے. وہ غلط کام نہیں کرتا ہے، اس کی سروائیونگ ہے. آپ مرغی کو ذبح کر کے کھا رہے ہوتے ہو. نہیں، اس کو یہ کوالٹی دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے کہ سانپ کو ایسی چیز دی کہ وہ کاٹ رہا ہے نا، مرے وہ گا بھی شر نہیں ہے انسان. نا، وہ شر نہیں ہے. وہ شر نہیں، کوالٹی ہے نا، دیٹس تو بھی کوالٹی، شر تو مطلب نہ ایک اچھی بولیں، کوالٹی. شر نہ آپ اس کو آپ انگلش میں کوالٹی کہیں گے، اردو میں شر کہیں گے، نہیں نا. اس کے شر پیدا نہیں. مجھے نا یہ لفظ آپ اللہ کے لیے استعمال مجھے دکھ ہوتا ہے. اٹ ہرٹس می. آپ اللہ کے لیے شر کا لفظ لے کے جائیں، مجھے دکھ ہوتا ہے. ٹرسٹ می، اٹ ہرٹس می، ٹرسٹ می. آپ اس کو سمجھیں گے نہیں کب تک، جب میں آگے تفسیر نہیں کروں گا. کیونکہ آپ یہ چلیے، تو ہماری میں سوچ سننا ہے، چاہتی ہوں. یہ نہیں ہماری نہیں، آئی اوپن مائی، میں بالکل نیوٹرل ہوں، زیرو پہ ہوں، ہاں. میں آپ کا سنوں گی ضرور. وی نیڈ دیٹ. اوکے جسٹ. جی جی، اوکے. جہاں تک معاملہ ہے اللہ رب العزت کا، واللہ اللہ رب العزت نے شر کو پیدا نہیں کیا. اللہ رب العزت پاک ہیں. جیسے ہی ایک لمحے کے لیے میں سوچوں گا تو I will have a very huge excuse on the day of judgment کہ یا اللہ یہ تو نے پیدا کیا تھا، میرا کیا قصور ہے. یہی تو شیطان نے بولا تھا. This is what I don't want to do that. آدم علیہ السلام کیا بول رہے ہیں جب غلطی کر رہے ہیں؟ نہیں کہہ رہے کہ یا اللہ تو نے مجھے غلطی کی میری صلاحیت دی ہے. وہ کہہ رہے ربنا ظلمنا، میں نے. اب وہ آدم علیہ السلام اللہ رب العزت کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ میں ظلم کرنے والا ہوں. یا ظلم کو پیدا کون کر رہا ہے؟ آدم. ظلم کو میں کرنے والا ہوں، میں نے ظلم کیا ہے اپنی جان پر. کیوں نہیں کہا کہ اللہ تو نے میرے اندر یہ صلاحیت رکھی کیونکہ میں تیری نافرمانی کروں؟ ٹھیک ہے. آپ مزید سمجھ ابھی حوصلے سے، نہیں، ابھی ٹھہرے. جی جی، وَإِذْ قَالَ ٹھیک رَبُّكَ، ہے. سب سے پہلے ربو کا چونکہ بات ہو رہی ہے یہاں پہ. ہم نے سمجھا تھا کہ اس آیت کے اندر ایک استاد کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت خود استاد ہیں. تو استاد کا تعارف اللہ رب العزت جس طریقے سے کروانے کہ استاد کیسا ہونا چاہیے، وہ لفظ ربو کا استعمال ہوا ہے. لفظ رب کے ہم نے 5 معنی دیکھے تھے، 5 معنی، اور یہیں سے لفظ آیا تربیت. اور یہیں سے ہم دعا پڑھتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما، اے ہمارا رب ان دونوں پر رحم فرما، یعنی میرے والدین پر رحم فرما، کما ربیا، جیسے ان دونوں نے میری چھوٹے ہوتے کی پرورش کی. ٹھیک ہے.
اب تربیت کی. اب تربیت کرنا کیا ہوتا ہے؟ ربا یا کا مطلب کیا ہے؟ اب والدین نے ایک بچے کے لیے کیا کیا ہوتا ہے؟ اس کے سونے سے اٹھنے تک جو بھی اس کی ضروریات ہیں، ٹھیک ہے، اور اٹھنے سے لے کے سونے تک کی جو تمام ضروریات ہیں ان کا خیال کرتے ہیں. اس کا لباس، اس کی صحت، اس کی خوراک، اس کے اس کی حفاظت، ٹھیک ہے، اس کی تعلیم، اس کی تربیت، ہر چیز کا خیال کرتے ہیں. ہر چیز شامل ہے اس کے اندر. اب استاد یہاں سے جب اللہ رب العزت ربا کا استعمال کرے، بھائی قال ربک للملائکۃ، تو اللہ رب العزت سب سے پہلے اپنے ایز اے استاد انٹروڈیوس کروا رہے ہیں نا، تو اپنی ایک خاصیت کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ مجھے انسان کے ساتھ ہمدردی ہے، پیار ہے، محبت ہے. پیار ہے، محبت ہے، شدید قسم کی محبت ہے. کتنی محبت ہے؟ 70 ماؤں سے بھی زیادہ شدید محبت ہے ایک انسان کے ساتھ، اپنے بندے کے ساتھ. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے ایک استاد کے لیے شرط ہے کہ وہ علم والا ہو. تو اللہ رب العزت فرمایا کہ میں انی اعلم ما لا تعلمون، میرے پاس بہت زیادہ علم ہے. استاد کی سب سے پہلی خاصیت یہ ہے کہ اس کے پاس علم ہو. علم ہو، بغیر علم کے استاد نہیں ہو سکتا. اور سب سے بڑا نقصان ہمارے معاشرے میں، پاکستان میں، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہر پوزیشن پر نااہل لوگ موجود ہیں. نااہل لوگ موجود ہیں جو اس پوزیشن کے اہل نہیں ہیں. استاد بھی ایسے ہیں الا ماشاء اللہ. میرے اپنے محلے کا واقعہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں ایک خاتون ہے، وہ ٹیچر، عربک کی ٹیچر ہیں. عربک کی، ان کو گرامر کی کسی چیز کا نہیں علم. اسکول کے اندر گورنمنٹ کی عربک ٹیچر ہیں، عربک ٹیچر. کس طریقے سے لگی ہیں، کتنے عرصے سے پڑھا رہی ہیں، ماشاءاللہ. ایسے ہی استاد ہیں. اسلام عربک کے استاد تھے، گرامر کا قریب تک کا تصور نہیں تھا، کسی بات کا علم نہیں تھا گرامر کے بارے میں. اب سوال یہ کہ ایسا کیوں ہے کہ کیا ان کو اس بات کا اب کیا بولوں. خیر، سب سے پہلے استاد کے لیے جو چیز شرط ہے وہ علم ہے. اور علم کتنا؟ انتہا کا. کیوں؟ انی عالم والا تعلم، انتہا کا علم ہونا چاہیے اپنی کلاس کے بارے میں، اپنے یعنی جو آپ نے پڑھانا ہے اس کے بارے میں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس ہر قسم کی سوچ اور ہر قسم کی صلاحیت اور ہر قسم کی قابلیت کے طلباء آئیں گے. سب سے پہلے میں ان طلباء کو ان کی صلاحیت کی بنا پر، ان کی قابلیت کی بنا پر جج نہیں کروں گا. میں نے کرنا کیا ہے کہ اپنے علم کو جس حد تک جس بچے کی ضرورت ہے اتنی حد تک اس کو دینا ہے. کیوں؟ اس کے بعد جو استاد کی خاصیت ہے وہ ہے احساس، ہمدردی. اس بنا پر کہ میری کلاس میں آیا ہوا طالب علم میری ذمہ داری ہے. میری کلاس میں آیا ہوا طالب علم میری ذمہ داری ہے. اور اللہ رب العزت نے اس بچے کو میری محفل میں کیوں پہنچایا ہے، میری کلاس میں کیوں پہنچایا ہے، یہ میرا رب جانتا ہے. اب وہ بچہ میرے پاس آ چکا ہے تو یہ میری ذمہ داری بن چکی ہے. وہ طالب علم میری کلاس میں آ چکا ہے تو میری ذمہ داری بن چکی ہے. اب مجھے ہر وہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا اس بات کو سمجھانے کے لیے، اس بات کو پہنچانے کے لیے، وٹ ایور اٹ ٹیکس، جو بھی طریقہ ممکن ہو. اور یہ کب ہوگا؟ اگر تو میرے پاس ایک ہی گلاس پانی کا ہے، ایک ہی گلاس پانی کا ہے، میں کتنی دفعہ کسی کو پینے کے لیے دوں گا، کتنی دفعہ؟ ختم ہو جائے گا. جیسے ہی ختم ہوگا خالی گلاس ہو جائے گا. جیسے ہی خالی گلاس ہوگا، مانگنے والے موجود ہوں گے تو میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہوگا، تو میرے جذبات آنے شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. دوسری طرف ایک استاد ہے جس کے پاس ایک جگ ہے پانی کا، اور اس کے پاس 10 طالب علم ہے. وہ 10 کو دیتا ہے. اس کے پاس ہو سکتا ہے اس سب کو سیر نہ کر سکے لیکن کچھ تو دے دے گا. لیکن ایک استاد ہے جس کے پاس پانی کا پورا ٹینک ہے، پورا ٹینک ہے. اب وہ ہو سکتا ہے صرف اسی کلاس کو نہیں، باقی 5 مزید کلاسوں کو بھی پانی دے سکے. اور ایک استاد ایسا جس کے پاس تالاب ہے. کیا وہ استاد مانگنے والے جو پانی مانگیں گے ان کے پانی مانگنے پر اس کو کسی قسم کی ناراضگی یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. وہ بار بار دیتا جائے گا، بار بار دیتا جائے گا. کسی کو آدھا گلاس، کسی کو گلاس، کسی کو جگ، کسی کو بوتل، کسی کو کچھ بھی چاہیے، وہ کہے بھائی جتنا مرضی لے لو. کیوں؟ وافر ہے. اور اوپر سے خوبصورتی کیا ہے کہ وہ
اس کے پاس ٹیوبویل بھی لگا ہوا ہے جس کے ذریعے وہ اس پانڈ کو یا اس تالاب کو ریفل بھی کر رہے ہیں. وہ کیا ہے اس کی لائبریری. اس کے سورس اس کے وہ لیکچر سنتا ہے اپنے یا لیکچر سنتی ہیں, ٹھیک ہے, یا اپنے اساتذہ کے ساتھ وہ اٹیچ ہیں, علمی گفتگو ہوتی ہے, وہ ہر وقت اپنے علم کے ساتھ اپنے علم کو انکریز کرتے رہتے ہیں. تو اب جتنا استاد کے پاس علم کم ہوگا اتنی ہی اس کو اپنے جذبات کا سہارا لینا پڑے گا. تو ہوتا کیا ہے, اب ہمیں پتا ہے کہ ہمارے اسکولوں میں, ہمارے گھروں میں والدین کو بچوں پہ غصہ کیوں آتا ہے, یا ایک ساتھ استاد کو اپنے طلباء پہ غصہ کیوں آتا ہے. ٹھیک ہے, کیوں؟ جب ان کا علم ختم ہوتا ہے, جیسے علم ختم ہوتا ہے ان کی کہانی ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلی بات کہ استاد کے لیے علم کے بعد سب سے زیادہ ضروری چیز ہے احساس, ہمدردی, ایمپتھی. کیوں؟ بچہ ہے, میرا اپنا بچہ کہہ لیں, ٹھیک ہے, وہ شدید بیمار ہے. اتنا بیمار ہے کہ مجھے واقعہ بھی یاد آیا. میں چھوٹا سا تھا, ہمارے محلے میں وہ جو کیا بولتے ہیں فقیر لوگ آ جاتے تھے اور وہ ٹینٹ وغیرہ لگا لیتے ہیں, وہاں پہ وہیں پہ رہتے ہیں, مانگ لیا وہاں پہ رہ لیا. ان میں ان کا ایک بچہ بیمار ہوا اور اس کو پیشاب کی رکاوٹ بنی اتنی شدید کہ بچے کی آنکھیں سرخ ہو گئیں, بچے کے منہ سے جو ہے نا وہ فوم سی بننی شروع ہو گئی, پیٹ پھول گیا, اور آخر میں بچہ جو ہے نا وہ مر گیا. اور یہ سب کچھ محلے داروں نے ہوتے ہوئے دیکھا. اتنی اذیت سے باپ گزرا یا بچہ گزرا, یہ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو اس وقت وہاں پہ موجود تھے. ٹھیک ہے. اب اگر ایک اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ ایک استاد کے پاس جب بچہ آتا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, بس آج کا میں نے 2 لفظ پڑھا دیے ہیں, دیٹس اٹ, میرا وقت پاس ہو گیا, دیٹس اٹ, میرا سیل فون پہ وقت گزر گیا ہے, بورنگ ہے کلاس, بلا بلا بلا, اس نے جیسے کہ تیسے کر دیا ہے. اب وہ بچہ بڑا ہونا شروع ہوا, بڑا ہوتے ہوئے, کیونکہ ہمارے محلے میں اس وقت ڈاکٹر نہیں تھا, ڈاکٹر نہ ہونے کی وجہ سے وہ بچہ مر گیا. اب ہوا کیا کہ اب اس اسکول, اور وہ اسکول کے پاس ہیں, یعنی وہاں پہ 2 اسکول ہیں, اس طرف گورنمنٹ ہائی اسکول ہے, اس طرف گورنمنٹ بوائز, اور یہاں پہ گورنمنٹ ہائی اسکول گرلز ہے. ٹھیک ہے. اب وہ اسکول وہاں پہ کم سے کم کوئی 200 سال سے ہے, 150-200 سال سے. تو اس اسکول نے کیا پروڈیوس کیا ہے کہ اس محلے کے اندر, یعنی 2 اسکولوں کے درمیان میں بچہ مر رہا ہے, وہاں پہ ڈاکٹر موجود نہیں ہے, ڈاکٹر موجود نہیں. اچھا, ایسا ڈاکٹر جو اس بچے کی جان بچا سکے. اب ہوا کیا کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, اب اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ استاد جو اسکول میں بیٹھے ہیں ان کو, اب پہلے تو سیل فون نہیں تھے, آج سے کوئی 30 سال 25 سال پہلے, اس وقت ان کی اپنی گپیں بہت ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اور ان کا مطالعہ تو ویسے صفر ہے, اسکول کے ٹیچر کا مطالعہ تو ویسے صفر ہوتا ہے, I don't know why, الا ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اب ہوا کیا کہ اس استاد کو غرض نہیں تھی جو میرے پاس بچے آئے ہیں ان کا آگے مستقبل, کل کو میرے بچے, آج جو میرے پاس بیٹھے ہیں, کل کو میرے بچے ان بچوں کے پاس مریض کی شکل میں جائیں گے, ملزم کی شکل میں جائیں گے, یا انصاف کی تلاش میں جائیں گے, علاج کی تلاش میں جائیں گے, یعنی ملازمت کی تلاش میں جائیں گے, خوراک کی تلاش میں جائیں گے, یا کپڑا لینے کے لیے جائیں گے, کچھ بھی لینے کے, کیونکہ یہی بچے کل کو ان فیلڈوں میں ہوں گے. کوئی جج بن جائے گا, اللہ کرے, کوئی وکیل بن جائے گا, کوئی تھانے دار بن جائے گا, کوئی ریڑھی والا بن جائے گا, کوئی دکاندار بن جائے گا, کوئی کسی بھی فیلڈ میں جائے گا. ٹھیک ہے. اب چونکہ استاد کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ یہ جو میرے پاس موجود ہے نسل, انہوں نے آگے جا کے کس طریقے سے کام آنا ہے. تو کیا ہوا کہ اس ڈاکٹر کا بچہ بیمار ہوا, یا استاد کا بچہ بیمار ہوا, اب وہ ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر نے بلا وجہ اس کا اپینڈکس آپریشن کر دیا. ٹھیک ہے. بلا وجہ اپینڈکس آپریشن کر دیا, اوپر سے کئی دعائیں لکھ دی. اب وہ استاد بیٹھ کے بد دعائیں دے رہا, کیونکہ اب اسے پتہ چل گیا کہ یہ بچے کا آپریشن نہیں ہونا چاہیے تھا, تو وہ بد دعائیں دے رہا. کتنا گھٹیا ڈاکٹر ہے, کتنے وحشی انسان ہے. او بھائی, آپ تھے کسی طالب علم کا, جب وہ وقت آپ کے پاس تھا آپ نے اس بات کا خیال نہیں کیا. آج وہی بچہ کسی نہ کسی صورت میں, کسی نہ کسی کلاس سے آج آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ کو کاٹ رہا ہے, اور آپ اس کو بد دعائیں دے رہے ہیں. یہ آپ اپنے آپ کو بد دعائیں دے رہے ہیں.
اپنے آپ کو بد دعائیں دے رہے ہیں. جب بھی آپ کو کسی وکیل سے اس مشکل کا سامنا کرنا پڑے تو استاد کو بد دعائیں جاتی ہیں. اس استاد کو جس نے اس بچے کی تربیت کرنی تھی. ان والدین کو بد دعائیں جاتی ہیں جنہوں نے اس بچے کی تربیت کرنی تھی اور انہوں نے انسان کے بچے کو پیسے کا پجاری بنا دیا. نہ وہ خدا کا بندہ رہا، نہ انسان رہا، وہ پیسے کا بندہ رہا. پیسے کا پجاری مرے گا قیامت کے دن پہ، انہی کے ساتھ اس کا محاسبہ ہوگا. کتنی دکھ والی بات، کتنی دکھ والی بات. اور کتنے ایسے استاد ہیں جو اپنی ذمہ داری کو اس طریقے سے نبھا رہے ہیں اور عرصے سے 20 سال سے 25 سال سے. تو سب سے پہلے علم کے بعد استاد کے اندر جو چیز ہونی چاہیے کہ میں نے آج اس نسل کو اس طریقے سے تیار کرنا ہے کہ کل کو میری کلاس میں سے جو بچے آگے جائیں گے، ان کے پاس اگر میری بیٹی جائے تو میری بیٹی کی عزت محفوظ رہے. اگر میرے گھر سے مریض جائے تو وہ صحت یافتہ ہو کے واپس آئے. اگر وہ انصاف کی تلاش میں جائے تو اسے انصاف ملے. یہ آج میرے پاس موجود ہیں. میرا مستقبل، میری اولاد کا مستقبل، ان کو محفوظ کریں گے، ان کا دفاع کریں گے، ان کی حفاظت کریں گے. اور یہی تو انسانیت مری ہے ہمارے اندر. یہیں سے آج ہی میں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ وہ خاتون پولیٹیشین ہے تو وہ سندھ میں جا کے ایک سکول دکھا رہی ہیں. کہنے یہ سکول دیکھ لیں، اس سکول کے ارد گرد سب فصلیں ہیں، صرف ڈھانچہ کھڑا ہوا ہے. کہنے لگے اس سکول کے ہیڈ ماسٹر کو تنخواہ مل رہی ہے، استادوں کو تنخواہیں جا رہی ہیں، لیکن سکول کے اندر نہ بچہ ہے، نہ سکول کی عمارت ہی طلباء کے قابل ہے، لیکن تنخواہیں جا رہی ہیں. علم، ایمپتھی، احساس، ہمدردی، اور اس کے بعد وہ جو بچہ ہے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ کی آخرت بھی اس بچے کے ساتھ اٹیچ ہوگی. یہاں پہ میں ایک بات ایڈ کروں گا. ایک طالب علم میری کلاس میں آ گیا قرآن سیکھنے کے لیے، حدیث سیکھنے کے لیے، کوئی بھی علم سیکھنے کے لیے، اور میرے رویے کی وجہ سے اس بچے نے اس علم سے دوری اختیار کر لی، وہ بالے جان میرے لیے بن گیا. مجھے اس قدر محتاط ہونا چاہیے، ایک استاد کو اس قدر محتاط ہونا چاہیے اپنے طلباء کے ساتھ کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایک بھی طالب علم صرف اس وجہ سے پیچھے ہٹ جائے قرآن سیکھنے سے، حدیث سیکھنے سے، علم حاصل کرنے سے، کچھ بھی کرنے سے، کہ قیامت کے دن وہ بچہ کھڑا ہوگا اور آپ کا اور میرا گریبان ہوگا. آپ کا اور میرا گریبان ہوگا استاد ہونے کے ناطے سے کہ یا اللہ جتنے میں نے جرائم کیے ہیں، میں اس کے پاس گیا تھا، اس بندے نے میرے ساتھ ایسا رویہ کیا کہ میرے دین اور علم سے نفرت ہی پڑ گئی، ساری زندگی کے لیے نفرت پڑ گئی. یا اللہ یہ قصوروار ہے، اور اس بندے کی زندگی کا ایک ایک جرم اس استاد کے گلے میں پڑ جائے گا. ہمارے ساتھ بہت دھوکے ہوئے ہیں. اب وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ اس کے اندر جو اگلا معنی ربُّکا کے اندر کہ تربیت کی جائے. تربیت کیسے کی جائے؟ جیسے ماں باپ اپنے بچے کی کرتے ہیں، ماں باپ اپنے بچے کی تربیت کرتے ہیں. لفظ رب بتا رہے ہیں. اب وہ آدم علیہ السلام کو واقعہ ہے اتنا خوبصورت کہ ہم سارا سمجھیں گے تو ہم یعنی ہمارے پاس سوائے سجدہ شکر کرنے کے کچھ نہیں بچے گا کہ یا اللہ اتنا تیرا پیار کہ تو نے ہماری یعنی پیدا کرنے کے بعد ہمارے ساتھ اتنی محبت اور چاہت اور الفت کہہ لیں ایک اپنے مخلوق کے ساتھ، اپنے بندے کے ساتھ، کہ اتنی خوبصورت انداز سے ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، اور ہم اتنے جاہل ہیں کہ ہم تیرے قرآن سے اتنے دور رہ چکے ہیں، اتنا وقت ضائع کر چکے ہیں. ٹھیک. اس کے بعد جو اگلی چیز ہے کہ ربُّکا کے اندر ہی میں نے 4 چیزیں بتائی میرے خیال میں. پہلے نمبر پہ علم بہت زیادہ ہونا چاہیے، بہت زیادہ، ٹھیک ہے، انتہا کا علم ہونا چاہیے. استاد کے لیے یہ شرط ہے. ٹھیک ہے. ایک کتاب کا علم آپ کتنے لوگوں کو پڑھا لیں گے، بس ہو جائے گی، کہانی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ ہے ایمپتھی، ہمدردی، احساس، کہ آپ کو فکر ہو اس بچے کے مستقبل کی. آپ کو وہ بچہ نہ نظر آ رہا ہو، اس بچے کے ہاتھ میں آپ کے بچے وہ سفر ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہوں یا اس سے محفوظ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہوں.
اگر وہ پولیس والا بن رہا ہے تو کس طریقے سے آپ کے بچے محفوظ ہو رہے ہیں اس بچے کی وجہ سے جو آپ کا شاگرد ہے. اس کے بعد ہے کیا نام ہے, تربیت کہہ لیں, تربیت. اس کے بعد جو اگلی چیز ہے, چونکہ ایمپتھی کی بات ہو رہی ہے تو ایمپتھی کے اندر یاد رکھ لینا کہ استاد کے لیے جو منزل ہے وہ بچے کا دل ہے یا بچے کا دماغ ہے. یاد رکھ لینا, استاد کی جو منزل ہے, علم پہنچانا ہے نا, آپ نے علم پہنچانا ہے, تو اس علم کی جگہ کون سی ہے؟ بچے کی خوبصورتی نہیں ہے, بچے کی کیوٹنس نہیں ہے, بچے کی صفائی نہیں ہے, بچے کے کپڑے نہیں ہیں, بچے کا خاندان نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. کچھ استادوں کو بڑا پیار آ رہا ہوتا ہے نفیس بچوں کے ساتھ, کیوٹ بچوں کے ساتھ, اور جو بچے نہیں اچھے لگتے ان کے ساتھ بڑا گھٹیا رویہ اختیار کیا جاتا ہے, ان کو الگ کیا جاتا ہے, ان سے ویسے سلوک نہیں کیا جاتا, ان سے ویسے بات نہیں کی جاتی جیسے کہ کیوٹ بچوں کے ساتھ. یا جس بچے کا پیرنٹس تھوڑے سے پاورفل ہوں ان کو زیادہ پروٹوکول, جو بچے تھوڑے غریب ہیں ان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے. یہ ایسے بھی نفسیاتی مریض استاد ہوتے ہیں. اچھا, تو استاد کی جو منزل ہے وہ بچے کا دل ہے اور بچے کا دماغ. اب دل کیا ہے, دماغ کیا ہے, ہمیں پتا ہے. دماغ علم کی جگہ ہے اور دل جذبات کی جگہ ہے. اب دونوں چیزیں استاد نے فل کرنی ہے, استاد نے سکھانا ہے. استاد ہے نا, لفظ استاد ہے. اگر یاد رکھنا, اگر میرے پاس علم نہیں اور مجھے اس بات کا علم ہوتا ہے, انسان کو پتا ہوتا کہ میری بات کیا ہے, یقین کریں اپنی آخرت میں جان بچانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کلاس سے پیچھے ہٹ جائیں, ہاتھ چھوڑ دیں کہ نہیں میں نہیں پڑھا سکتا یا میں نہیں پڑھا سکتی. پہلی ضروری چیز. دوسری چیز, اگر آپ کو لگے کہ یہ بچہ آپ کے قابو میں نہیں آ رہا, آپ فیل ہو چکے ہیں, آپ کی صلاحیت جواب دے چکی ہے, آپ کے لیے جو اگلی چیز شرط ہے, آپ اس بچے کے والدین کو بلا کے صاف صاف کہہ دیں کہ میں اس بچے کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا یا کرنا چاہتی, اس بچے کے لیے کسی بہتر جگہ کا انتظام کر لیں, میں اس بچے کے مقابلے میں فیل ہو چکی ہوں, بچہ نہیں. کچھ لوگوں کو ہوتا ہے, یہ قرآن کی کلاس پڑھانے والوں کے میں یہ کمپٹیشن پایا جاتا ہے, ایون کہ یہ جو ٹیوشن سینٹرز ہیں ان کے اندر بھی, کہ آپ کے پاس طلباء کتنے, they don't care what they learn, they only care how many students they have. تو ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر میں بچوں کو, میں اپنی اگر صلاحیت کے مطابق بچوں کو رکھوں گا تو 5 بچوں کو میں صحیح طریقے سے پڑھا سکتا ہوں, اور اگر میں 5 بچے رکھے تو لوگ کیا کہیں گے, بھائی اتنا نکما ہے, صرف 5 طلباء رکھے ہوئے, ان کے پاس پڑھنے کے لیے لوگ ہی نہیں آتے ہیں. اب یہ انا کا مسئلہ بن گیا. اس کے بعد ایک اور مسئلہ بن جاتا ہے کہ اگر میں نے 5 سے زیادہ بچے اس لیے رکھے ہیں کہ بھئی لوگ مجھے سمجھے کہ میں کتنا قابل, میں کتنے بچوں کو ہینڈل کروں, میرے پاس کتنے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں, اب میں کتنے بچوں کو نقصان کر رہا ہوں اس بات کی پرواہ نہیں. دوسرا لالچ, پیٹ کے پجاری ہیں, دشمن ہے دین علم کے جو پیٹ کے پجاری لوگ ہوتے ہیں. ان سے بولیں کہ بھئی آپ علم چھوڑ دیں, آپ علم طلباء کا نقصان نہ کریں, آپ جا کے اور کام کر لیں اگر آپ کو پیسے سے غرض ہے. اچھا, اب آگئی بات دوبارہ کہ استاد کی جو منزل ہے وہ بچے کا ذہن ہے, بچے کا ذہن اور بچے کا دل. اب میں نے علم پہنچانا ہے بچے کے دل میں اور دماغ میں. اب میں کون سا راستہ اختیار کرتا ہوں یہ میری ذمہ داری ہے, اس میں بچے کا قصور نہیں ہے. بچے کے پاس صرف 2 ہی چیزیں جس کے ذریعے علم اس کے دل اور دماغ تک پہنچنا ہے, یا اس کے کان ہے یا اس کی آنکھیں, بس. اب یہ میری چوائس ہے کہ میں نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے, کون سا لہجہ اختیار کرنا ہے, کون سا انداز اختیار کرنا ہے. اگر میں نے جانا تو لاہور ہو اور میں فیصل آباد پہنچ جاؤں تو اس میں لاہور کا قصور تو نہیں ہے, اس میں میرا قصور ہے. بچے کو میں سمجھا رہا ہوں, بچے کو بات نہیں سمجھ آ رہی, اس میں بچے کا قصور نہیں ہے, میرا قصور ہے, بیکاز آئی ایم ناٹ فائنڈنگ دا بیسٹ وے ٹو ڈلیور. اب لفظ ربو کا کے اندر کتنی اور بھی اہم چیزیں جو ابھی میرے ذہن سے فلیش ہو چکی ہیں, میں کیونکہ I want to rush to get to the point, وہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ کی طرف. لیکن تو یہ اہم چیزیں ہیں جو ایک استاد کے لیے ضروری ہیں. طالب علم تو خالی برتن لے کے آتا ہے, ایک مانگنے والا آپ کے پاس مانگنے کے لیے خالی برتن لے کے آئے تو اس میں دینے والے کا قصور ہوگا یا خالی برتن جو لے کے آئے اس کا قصور ہوگا؟ بھئی آپ خالی برتن کیوں لے کے آئے ہیں؟ آپ کے پاس پہلے سے کچھ آٹا ہونا چاہیے تھا, آپ کے پاس پہلے سے کچھ پیسے ہونے چاہیے تھے, پھر میں آپ کو کچھ دیتا. ایسے ہوتا ہے؟ نہیں, وہ تو مانگنے والا ہے, وہ تو خالی ہے, یہ میں نے دینا ہے. عمر یہاں پہ بھی ایک
وہ یہاں پہ بھی تو ایک پوائنٹ ہے کہ آپ اگر ٹیچر بہت اچھا ہے، بہت سنسیئر ہے، اور ہی از ٹرائنگ ہز بیسٹ ٹو گیو دا نالج، اور وہیں پہ سارے کلاس میں سارے بچے بیٹھے ہیں اور سبھی علم لینے کے لیے آئے ہیں، اس میں سے وہ جتنا سنسیئر بچہ ہوگا اور جتنی زیادہ غور سے سنے گا اور سمجھے گا تو وہ اتنا ہی علم حاصل کر پائے گا اسی ٹیچر سے، جس ٹیچر سے ایک بالکل بے دلی سے بیٹھا پڑھ رہا ہے بچہ، جو علم لینا ہی نہیں چاہ رہا ہے، تو وہ اپنے خالی برتن میں نہیں بھر پائے گا علم۔ نہیں، یہاں پہ ایک بات پھر وہیں پہ بات ہے، یہ میرا قصور ہے کہ اگر بچوں کے اندر دلچسپی نہیں ہے، نہیں، آپ کا کیسے اس کے نیچے میں ہے؟ ٹھہریں نیچر کسی چیز کا قصور نہیں، میں بتاتا ہوں، سمجھاتا ہوں بات کو۔ ایک استاد ہے، اس نے پیٹ بھر کے کھایا ہوا ہے، شدید اعلیٰ قسم کا بہت زیادہ مقدار میں ناشتہ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور 2-3 اوپر سے اس نے چائے کے کپ بھی پیے ہوئے ہیں، پیٹ اس کا لوڈڈ ہے، کلاس میں آ گیا، جمائیوں پہ جمائیاں لے رہا ہے، سستی کا مارا ہوا ہے۔ اب وہ جو بچے جو محنتی ہیں یا جن کے اندر دلچسپی ہے نا، بات ان کو وہ پھر بھی سیکھ لیں گے۔ کیوں سیکھ لیں گے؟ وہ گھر میں جا کے استاد ٹیوشن پڑھ لیں گے، اپنی ماں سے سیکھ لیں گے، یا ان کو کیونکہ ان کے اندر دلچسپی پائی جاتی ہے۔ دوسری طرف وہ بچے جو آئے ہیں ان کے پاس اور کوئی سورس نہیں، استاد ہے، اب استاد محنت بھی نہیں کرنا چاہتا کہ میں ان کو سمجھاؤں، یہ ایک استاد کی مثال ہے۔ دوسرا استاد ہے، اس نے بہت کم ناشتہ کیا، بہت ریزنیبل ناشتہ کیا، اسے پتا کہ میں نے جا کے کتنی بڑی ذمہ داری لی، میرے پاس ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، اسے پتا ہے اس بات کا۔ تو وہ کرتا کیا ہے، وہ کم ناشتہ کرتا ہے، ناشتہ کرنے کے بعد اس نے اپنے اسکول سے پہلے اس نے 2 گھنٹے اپنے مضمون پہ اس نے پریکٹس کی کہ میں نے پڑھانا کیسے، اس نے ایکٹیویٹیز تیار کی۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اس کتاب کا ہی کیڑا بن کے اسی کتاب کے مطابق ہی پڑھانا ہے، آپ نے اس کتاب میں سے پڑھانا ہے، کس طریقے سے پڑھانا ہے یہ آپ کی چوائس ہے۔ اب اس بندے نے کیا کیا، اس نے بیٹھ کے، اب یہ جو پہلے والا تھا وہ تو سویا اٹھا، ناشتہ کیا، پیٹ بھرا، موٹر سائیکل پہ بیٹھا، اسکول میں پہنچ گیا، ٹھیک ہے۔ اب سانس لیتا ہے تو اس کے جو کیا بولوں پراٹھوں کی اسمیل، میں جان بول ریکارڈ کر رہا ہوں یہ ساری چیزیں کہ یہ احساس ہو، کوئی استاد ہی سن لے اسے شرم آئے، اور اس کے منہ سے جو پراٹھوں کی بو ہے وہ 2 مائل تک جا رہی ہے۔ اچھا، اب دوسرا جو استاد ہے، اس نے 2 گھنٹے لگا کے پریکٹس کی کہ میں نے آج اس ایکٹیویٹی کو کیسے ڈیلیور کرنا ہے۔ اب وہ استاد کلاس میں گیا، پہلا جو استاد ہے اس کی کلاس کے آدھے بچے کھیل رہے ہیں، شور شرابہ کر رہے ہیں، آدھے سو رہے ہیں، ٹھیک ہے، آدھے مستی کر رہے ہیں۔ یہ بندہ کلاس میں گیا، فل انرجی ہے، اس نے جاتے پوری کلاس کو جو ہے نا وہ ایک انرجی دے دی، ایک جوش دے دیا، ٹھیک ہے، پھر پوری کلاس اٹیچ اس کے استاد کے ساتھ۔ اب یہ قصور کس کا ہے، استاد کا یا بچوں کا؟ استاد کا قصور نہیں، بچوں کا قصور نہیں، استاد کا قصور ہے۔ استاد ڈھکن ہوتے ہیں، نالائق استاد ہوتے ہیں، آئی ہیو ٹو سے دیٹ، یاد رکھ لینا، خالی برتن والے کا کوئی قصور نہیں، بس بچے کا کوئی قصور نہیں۔ ایک استاد ایک بچے کو، نالائق بچے کو ذہین ترین بنا سکتا ہے، اور ایک استاد انتہائی ذہین ترین بچے کو نالائق بنا سکتا ہے۔ دے ہیو ڈن ایکسپیریمنٹس، انہوں نے اس بات پہ تجربے کر رکھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک استاد ایسے کیا، انہوں نے ایک انتہائی ذہین کلاس کے استاد کو جو کلاس میں گیا پہلے دن، اس نے کہا کہ مجھے یہ رپورٹ ملی ہے کہ تم سب نالائق ہو، اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ تم مجھے مایوس کرو گے، بس پوری کلاس نے اسے مایوس کر کے دکھا دیا، وہی نتیجے دی جو بچے جو ہے نا اس نے کہا۔ حالانکہ بچوں کی جو پچھلے سالوں کی رپورٹ ہے وہ بہترین ہے۔ پھر وہ اسی طریقے سے ایکسپیریمنٹ کیا گیا ان بچوں پر جن کے بارے میں یہ شکایت تھی کہ یہ تو بالکل ہی نالائق ہیں۔ استاد نے کلاس میں داخل ہوتے ہوئے کہا کہ بھائی مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ انتہائی قابل بچے ہو، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم نے پورے اسکول کو بیٹ کرنا ہے، اور واقعی طور پہ یہ حقیقی طور پہ مجھے تو لگا کہ یہ ساری کہانیاں ہیں۔ میرے اپنے کلیگ استاد ہیں، انہوں نے اپنے تجربے کے مطابق، ان کے پاس 25 طلباء تھے ترجمہ تفسیر کے، انہوں نے ڈیوائیڈ کیا، 3 گروپ بنائے، انتہائی ذہین بچے، میڈیم بچے، نالائق بچے۔ نالائق اور میڈیم بچوں نے انتہائی ذہین بچوں کو بیٹ کر دیا۔ انہوں نے اپنے طور پہ یہ بات اخذ کر کے انہوں نے گروپ بنائے، انہوں نے کہا کہ یہ بچے ہیں، ان کو یہ تو فیل ہی ہوں گے، تو لہٰذا ان کو تیسرے گروپ میں رکھ دو۔ ان دونوں میڈیم سے لو بچوں نے جن کے بارے میں ہائی ایکسپیکٹیشن تھی ان کو بیٹ کر دیا۔ کیوں ایسے ہوا؟ تو اس لیے یہ استاد کا قصور ہوتا ہے، بچے کا قصور نہیں ہوتا۔ بات یہ ہے کہ ہم تسلیم نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ہمیں
پتہ نہیں ہے، ہم نے ابھی تک اپنی زندگی کے چیزوں میں سے سبق نہیں حاصل کیے ہیں کہ ایک استاد کے لیے کتنے بچے، کتنی تعداد پہ بچے جو ہے نا وہ بہتر استاد پرفارمنس دے سکتا ہے، بچوں کو اٹیچ کر کے بچوں کی جو ہے نا پرفارمنس بہتر کر سکتا ہے۔ اس پہ اب تو میں کام ہی نہیں کیا۔ 100 طلباء ہیں اور مجھے ایک استاد بتا رہے تھے، کہنے لگے میں پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی اور 5ویں کلاس، 5 کلاسوں کو بیٹھ کے ایک کمرے میں پڑھاتا ہوں اور 60 طلباء ہیں۔ اب کس کا قصور ہے؟ نہ استاد کا قصور ہے، نہ بچوں کا قصور، کس کا قصور ہے؟ ایڈمنسٹریشن کا قصور ہے۔ اب ایک استاد کو کم سے کم 10 بچے کافی ہیں، 10 سے زیادہ بچے نہیں۔ خیر، آگے آ جائیں۔ اس کال ربو کا میرا یہ نظریہ، میرا علاج ہو گیا تھا جب پہلے میں یہ سمجھتا کہ بچے نالائق ہوتے ہیں، پھر پتہ چلا نہیں، بچے نالائق نہیں ہوتے۔ میں ایک ایسے ہی حقیقی طور پہ میرا ایک بچے کے ساتھ انٹرویو ہوا، پاکستان میں تھا، تو میں الیکٹریشین کا کام تھا، تو بندہ الیکٹریشین جو گھر میں آیا تو اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے آیا، تو بیٹا تھا کوئی 13-14 سال کا۔ تو میں نے پوچھا بیٹا کیا بنا اسکول کا؟ کہنے لگا کہ اس کا بابا بولے، کہنے لگے کہ یہ بچہ جو ہے نا وہ یہ اسکول میں جو ہے نا فیل ہو گیا، یہ آگے نہیں چل سکتا۔ حالانکہ وہ بچہ الیکٹریشین کا بالکل سارا کام ٹھیک کر رہا ہے، یعنی خطرناک قسم کی بجلی کا کام وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے۔ میں نے اس کے باپ سے کہا، میں کہا کہ بچہ یہ بیوقوف ہوتا یا ذہین نہ ہوتا تو یہ آپ کے ساتھ اتنی صفائی سے کام کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا یہی تو بات مجھے نہیں سمجھ آتی۔ میں نے کہا کہ ہوا کیا؟ میں نے بچے سے پوچھا بیٹا معاملہ کیا بنا؟ کہنے لگا سر پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی اور 5ویں 5 کلاسوں میں جب سال کا امتحان آتا ہماری ٹیچر کیا کرتی، ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہمیں پیپر حل کروا دیتی، سارا دن بیٹھ کے باتیں کرتی۔ اور یہی معاملہ بنا 6ویں میں، 7ویں اور 8ویں میں فیل ہو گیا۔ کیوں؟ جب مجھے جا کے بورڈ کے امتحان دینے پڑے۔ اب بورڈ میں تو کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں تھا اور وہاں پہ میرا 0/0 آیا۔ اب میں کیوں جا کے پہلی کلاس میں بیٹھ کے سارا کچھ سیکھوں؟ مجھے تو پیچھے سے کچھ یاد ہی نہیں۔ ویسے اب یہ کہانی آپ کے لیے کافی ہے سمجھنے کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب کہا تیرے رب نے، اب یہ لفظ آپ کو سمجھ آ چکا کتنا پیارا ہے اور یہ اللہ رب العزت نے کیوں استعمال کیا۔ لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ بنائیں گے اس کو جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ آگے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ اس آیت کو میں بڑی دیر سے ہولڈ کر رہا تھا اور آج میں کوشش کروں گا کہ اس کا حق ادا کروں، لیکن پھر بھی انسان ہوں، غلطی کر سکتا ہوں۔ سب سے پہلے اگر یہ دیکھا جائے، انہوں نے انسان کی خامی بیان کر کے اپنی اچھائی بیان کی ہے۔ Is that the case? Okay. کیا ایسا معاملہ نہیں ہے؟ ایسے ہی ہے نا کہ وہ انسان کی خامی بیان کر رہے ہیں، اپنی اچھائی بیان کر رہے ہیں۔ شیطان نے بھی یہی تو کہا تھا، لیکن اس نے اسٹریٹ فارورڈ بول دیا۔ کیا بولا؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ ویسے he did not say، اسے بولا ہاں کہ آپ نے اس کو آگ سے بنایا، مجھے مٹی سے بنایا۔ اگر ہم اس بات کو دیکھیں کہ ان کا یہ جو اعتراض ہے کہ آپ اس کو یہ جا کے خون بہائے گا، فساد کرے گا، یہ ان کو کنفیوژن تھی، شک تھا۔ کیوں شک تھا؟ اب سوال یہ کیوں شک تھا؟ اس لیے کہ انہوں نے آدم علیہ السلام کو بنتے ہوئے دیکھا مٹی سے، مٹی کی نیچر ہے، اب وہ نیچر افیکٹ کرتی ہے، جو بندہ جو کھاتا ہے اس کا اس پہ افیکٹ ہوتا ہے۔ سور کھانے والوں کے اندر شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے، حلال و پاکیزہ کھانے والوں کے اندر حیا اور شرم محفوظ رہتی ہے، نیچر کا فرق ہوتا ہے۔ ایسے ہی انہوں نے دیکھا کہ مٹی کا نیچر کیا ہے، یہ ٹوٹ جاتی ہے، خشک ہو کے ٹوٹ جاتی ہے، میلٹ ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مٹی کی نیچر ایسی تو ممکن ہے کہ یہ ٹوٹے گا بھی، توڑے گا بھی، میلٹ بھی ہوگا۔ تو اگر تو ان کا پھر ایک اور جو کنفیوژن کا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ اگر تو تسبیح ہی کرانا مقصد ہے تو ہم سے بہتر تسبیح کون کر رہا ہے؟ وی آر آلریڈی ڈوئنگ اٹ، اور ہماری تعداد کتنی ہے؟ اگر تسبیح ہی مقصد ہے، وی آر آلریڈی ڈوئنگ اٹ۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ تسبیح کا
آپ تسبیح بھی کروانا چاہتے ہیں انسان سے اور اسے اختیار بھی دے رہے ہیں کہ تو چاہے تو میری اتباع کر لے اور اگر تو نہ چاہے تو میری اتباع نہ کر. عجیب بات ہے. اور ہم ایسے ہیں کہ ہم چاہنے نہ چاہنے کا تصور ہی نہیں ہے, ہم تو کر رہے ہیں. We are doing better job. جیسے کہ اللہ رب العزت فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, ہر چیز اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتی ہے, ہر چیز. اب وہ جو آپ کہہ رہی تھے کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے, یہ آیت کیا ایک بندہ جو مشرک ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے؟ وہ تو اس آیت سے باہر نہیں کرے. لیکن ہاں جو لوگ سجدہ نہیں کرتے ہیں ان کے سائے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں, وہ مجبور ہیں, وہ سجدہ کر رہے ہیں لیکن ان کے سائے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ مجبور ہو جائیں گے تسبیح کرنے پر جب قیامت کا دن آئے گا. اچھا مشرک کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے, ظاہر ہے. ہاں, لیکن شرک کو اللہ نے پیدا نہیں کیا. شرک کو نہیں پیدا کیا ہے. آگے پوائنٹ پہ, اب آگے پوائنٹ پہ, اب آپ آگے پوائنٹ پہ جزاکم اللہ خیر. نہیں نہیں ابھی بھی لے کے جا رہا ہوں, نہیں 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 ہم نہیں آرگیو نہیں, نہیں یہ کر رہے. نہیں ہے. شرک کو بھی پیدا کیا. رائٹ دیکھا نا, اب آپ کہیں گے تو وہ آپ کو پکڑ جائیں گی. دیکھیے, اب میں بتاؤں دیکھیے, پوائزن اللہ نے پیدا کیا, ہنی اللہ نے پیدا کیا. انسان نہیں نہیں چوز نہیں نہیں, کرتا ہے اس پوائزن طرف کھا نہ کے جائیں, مرنا. نہیں نہیں نہیں, پوائزن کی طرف نہ تو جائیں, اس کی طرف نہ جائیں. ہاں شر اچھا شر بھائی, شر کو اللہ نے پیدا شر نہیں کیا جیسے شرک کو پیدا نہیں کیا. شر کو اللہ نے پیدا کیا ہمیں امتحان کے لیے. اگر نہیں ہوتا تو ہم کیسے چوز کرتے؟ اگر ہے تبھی تو ہم نے چوز کیا, تو ہم جہنم میں جائیں گے کیونکہ ہم چوز کر رہے ہیں. یہ بات ہم ذمہ دار ہوئے نا, بہت اللہ تو خطرناک نہیں ہوا. ہے. آپ سمجھ لیں, ابھی صبر کر لیں. کیوں سر اس بات پہ تھوڑا سا ٹائم دیں. سر میں ایک پوائنٹ ایڈ کر دوں. جی, اگر ہم عہد الست کی بات کریں تو جتنی بھی تمام مخلوقات تھی ارواح کی صورت میں, تو وہاں پہ تو صرف ایک خدا تھا, صرف اللہ تعالیٰ کی ذات تھی, اور کوئی وہاں پہ برائی نہیں تھی یا کوئی اور بھی دوسرا خدا نہیں تھی, نعوذ باللہ. تو وہاں پر تو ہم نے صرف ایک اللہ کو سجدہ کیا تھا. تب تو ہمیں کنفرم تھا, چاہے وہ کوئی اب مشرک ہے, ایتھسٹ ہے, کرسچن ہے, یہودی ہے, جو کوئی بھی ہے, اس وقت تو اس نے صرف ایک اللہ کو سجدہ کیا تھا, اور وہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کو وعدہ دے کے آیا تھا. تو اگر تو شر ایگزسٹ کرتا تھا تو وہاں پہ تو کچھ نہیں تھا. اگر ہم فلسفی کو ذرا غور سے سمجھیں, عہد الست کو سمجھیں, تو پھر آئی تھنک یہ شر والا پوائنٹ نہیں رہے گا, کیونکہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات تھی, کوئی شر نہیں تھا, ہم نے صرف اللہ کو ہی سجدہ کیا تھا. جزاکم اللہ خیر. اس کو آپ مزید سمجھیں گے جب ہم اس آیت کو سمجھیں گے انشاءاللہ. آپ کے اندر یہ کنفیوژن ختم ہو جائے گی, بیکاز یہ کہاں سے آ رہی ہے چیز ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے, اس کا بھی علاج کرنا ہے نا. یعنی پانی کہیں سے تو آ رہا ہے نا. there is something where the drop is dripping, ting 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 ting, there is something. آواز آ رہی ہے, کہاں سے آ رہی ہے ڈھونڈنا پڑے گا. تو یہ جو شک شبہ ہے یہ کہیں سے آ رہا ہے, اس کا ہم نے علاج کرنا ہے. ٹھیک ہے, قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ میں نے شر کو پیدا کیا ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے نہیں کہا کہ میں نے برائی کو پیدا کیا. الخیر کلہ للہ, تمام کی تمام بھلائی اللہ رب العزت کے لیے. کیوں؟ وہ سبحان ہے. اب سنیں, قالوا اتخذ اللہ والدا, انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا. اللہ تعالیٰ فرمایا سبحانک, سبحانہ, وہ پاک ہے اس بات سے. یعنی یہ اس بات سے بھی پاک ہے کہ آپ بولیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا. بیٹا بنانا تو بات کی بات, اس بات سے بھی پاک ہے. کیوں پاک ہے؟ پاک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ابھی تو میں اس آیت پہ آ رہا ہوں نا, تو مزہ تو ابھی آئے گا نا. کیا کریں, یہ ٹائم جو نا, یہ گھڑی مجھے کھا جاتی ہے. بالکل اچھے ٹیچر بن کے اپنے سب سے ورس اسٹوڈنٹ کو سمجھانا ہے آپ کو. نہیں, یہ بات نہیں, اللہ معاف کرے, ایسی بات نہیں, الحمدللہ. نہیں, مجھے یہ چیز چاہیے. دیکھیں, آپ کے نہیں سوالات میں میری ہیلپ کرتے ہیں. میں سمجھ رہی ہوں, سب سے خراب اسٹوڈنٹ ہوں میں, اور مجھے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا. یہ مقصد نہیں ہے, مقصد یہ نہیں ہے. مقصد یہ کہ اللہ رب العزت آپ سے یہ سوالات نکلوا رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیوں نکلوا رہے ہیں؟ جی کہ اس طریقے سے بہت سے شکوک و شبہات کا جواب مل جائے گا ان لوگوں کو جو نہیں بول سکتے, یعنی ہیزیٹنٹ. یاد رکھ لینا, اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں کہ جو مخلص ہوتے ہیں اور ان کے اندر ہچکچاہٹ ہو
ان کے اندر یہ کمزوری ہو کہ وہ نہیں بول سکتے، ان کے اندر یہ اتنی، ان کے اندر وہ ایک شرم ہے، ٹھیک ہے، جو کہ غلط بات نہیں ہے، انہیں صحیح. اپنی بات نہیں پہنچانی آتی، تو اللہ رب العزت کو ان سے بھی پیار ہے، تو اللہ رب العزت بھی ایسے لوگوں کو بولتے ہیں، لے آتے ہیں کلاس کے اندر جو انتہائی زیادہ شرارتی ہوتے ہیں، لیکن یہ بری بات نہیں ہے، پھر وہ ایسے سوال کرتے ہیں، ایسے سوال کرتے ہیں، اور وہ بیٹھے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میرا بھی یہ سوال تھا، میرا بھی یہ سوال تھا، میرا بھی یہ سوال تھا، اور ان کو سارے جواب کیوں؟ اللہ رب العزت پیار کرنے والے ہیں. یہاں شرارتی پہ نہیں ہوں، میرے اندر کیوریوسٹی ہے. میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں. I did not say that. نہیں نہیں I did ٹھیک not ہے، mean. کہہ بھی دیں کوئی بات نہیں. تو آئی میرے کہنے کا انجوائے مقصد اٹ. یہ کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، میں نے شرارتی جو لفظ بولا ہے کہ they have too much، ٹھیک ہے، اب یہ لفظ یس. میرا I did not mean that، ٹھیک ہے، I apologize. نہیں نہیں کوئی بات نہیں، کہہ بھی دیں کوئی بات اب نہیں. مزہ آتا ہے آپ کے ساتھ. تو ہوتا کیا ہے کہ کیوریوسٹی اللہ ہے رب مجھے بہت زیادہ، اور آپ بہت اچھے سے سمجھائیں گے اس لیے میں سوال کرتی ہوں. جزاکم اللہ خیر. اچھا اب چونکہ مجھے ٹائم میرے وہ تھوڑے مارے میرے سارے کے اندر ٹائم. خیر، فرشتوں کا یہ کہنا کہ اے اللہ اگر آپ کا مقصد تسبیح ہی ہے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تو بہترین تسبیح کر رہے ہیں. اب لفظ تسبیح کیا ہے؟ یہ وہ پاورفل چیز ہے، لفظ تسبیح اینڈ تقدیس. میں چاہتا ہوں میں اس کو بیان کروں لیکن ٹائم پھر ختم ہو گیا، تو میں 5 منٹ لے لیتا ہوں. نہیں، بیان تو کر دیں پلیز، بہت اچھے سے یہ دونوں لفظ، بہت اچھا. یہ ٹائم بہت اس کو چاہیے نا، اس کو کم سے کم 1 گھنٹہ چاہیے اس بات کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ بہت سے کوئی بات نہیں، بات ایک دور ہیں. کلاس اور لے لیں گے. چلو ایک پھر کلاس اور ہو جائے گی، بڑھ جائے گی. کوئی کتنے بات لوگ نہیں. ہاتھ کھڑا کرتے ہیں دیکھ لیتے ہیں. اگر تو کسی نے کھڑا کیا تو کلاس مجھے ختم کرنی پڑے گی. کہاں پہ ہاتھ کھڑا کرنا ہے، میں بھی کر دیتا آپ تو ہیں نا ماشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا، 2 لوگ ہیں. اوکے، ہوں. بھائی لوگ 3 سو رہے 4 ہیں. چلو ابھی 4 ہو گئے ماشاءاللہ، 5 ہو گئے. چلو 5 لوگ میرے لیے کافی ہیں، ٹھیک ہے الحمدللہ کہ آپ کے پاس ٹائم ہے. دس از واٹ میٹرز ٹو می، کہ میں نے لوگوں کا ٹائم ضائع نہیں کرنا، کہ ہم وقت کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کریں اور لوگوں کا نقصان نہ ہو. اچھا جی، اللہ رب العزت کو فرشتوں کا یہ کہنا کہ آپ جہاں تک بات ہے نا، یہ میوٹ کر لیں، میوٹ ہے سارے، ٹھیک ہے، وہ شور شرابہ آ رہا ہے. اچھا، فرشتوں کا یہ کہنا کہ آپ خلیفہ بنا رہے ہیں، خلیفہ کا مطلب ہے جو مرضی کا مالک ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ عین ممکن ہے اب فرشتوں کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ محبت بھی ہے، یہ کہنا محبت بھی ہے. کیوں محبت ہے اس بات کو سمجھیے گا. کوئی گیس کرے گا کہ کیوں محبت ہے؟ فرشتوں کا یہ کہنا کہ ہم تو آپ کی تسبیح کر رہے ہیں نا، یہ محبت کیسے فرشتوں کی اللہ کے ساتھ؟ وہ ریمائنڈ کروا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دکھا رہے ہیں کہ ہم آپ سے اتنا پیار کرتے ہیں. نہیں، پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ آپ نے بات ٹھیک کی ہے، لیکن اس کو مزید بہتر طریقے سے کوئی کہے کہ فرشتے کیسے محبت کا اظہار کریں. اچھا اس بات کو سمجھیے گا. انہیں یہ تھا کہ اللہ رب العزت جس قدر پیار کرنے والے ہیں، جس قدر محبت کرنے والے ہیں، ہم تو ہمیشہ اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ ہم کافی نہیں کر سکتے. یعنی we cannot do that what Allah subhanahu wa ta'ala deserves، ٹھیک ہے، جو اللہ رب العزت کی شان کے لائق ہے، ہم وہ نہیں کر سکتے. تو یہ مخلوق مرضی کی مالک ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی تسبیح نہ کرے. That was their point as well. شکووں میں سے ایک فکر تھی ان کو، فرشتوں کو فکر تھی کہ یہ بندہ کہیں اللہ کی تسبیح کرنا بند نہ کر دے. اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ فرشتوں کی محبت کی علامت ہے. اور یہ تسبیح و تقدیس اور سجدہ یہ کتنی عظیم عبادت ہے اور کتنی فضیلت والی ہے، اور اس کا اللہ کے ہاں کتنا مقام و مرتبہ ہے، اور اللہ رب العزت اس چیز کی کتنی قدر کرتے ہیں، ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. اس کا اندازہ آپ ایسے لگا لیں کہ بہت ساری صورتوں کا آغاز الحمد سے ہوا ہے، اور بہت ساری صورتوں کا آغاز تسبیح سے ہوا ہے، لفظ تسبیح سے، یسبح للہ سے، ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ اب یہ لفظ اکٹھے آئے نا، نحن نسبح بحمدک. اب ان کو چونکہ فکر تھی کہ یہ مخلوق مرضی کی مالک ہوگی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم مرضی کے مالک ہوگے. انہیں لگا کہ الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر،
یہ انسان ناشکری نہ کر دے، ان کو اپنے رب کے بارے میں اندازہ بھی نہیں ہوگا، اپنے مالک کے بارے میں اندازہ بھی نہیں ہوگا، اپنے خالق کے بارے میں اندازہ بھی نہیں ہوگا، یہ اپنی جہالت میں اپنے رب کی تسبیح سے کہیں باغی نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے. اب یہ تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ نصف المیزان والحمد للہ تملأ، یہ اتنی پاورفل چیز ہے کہ سبحان اللہ کہنا یہ میزان کے آدھے پلڑے کو بھر دیتا ہے، اور الحمدللہ کہنا دوسرے والے کو بھر دیتا ہے. یہ اتنے پاورفل دو لفظ ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ. اچھا، اب جو لفظ تسبیح ہے، تسبیح اس کو سمجھنا ہے. آج میں اسی لفظ پہ بات کروں گا، اگر میں ڈیٹیل میں جا سکا تو کوشش کروں گا، نہیں تو ہماری حدیث کی کلاس تو آج مس ہو جائے گی. اچھا، تسبیح جو لفظ ہے یہ مشتق ہے من السبح، سب اور السباح، سبح سین با ہا اور سباح سین با الف ہا، جس کا معنی ہوتا ہے تیرنا، اپنی جگہ پر قائم رہنا. اب اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ کسی چیز کا پانی کے اوپر تیرتے رہنا. ٹھیک ہے، پانی کے اوپر تیرتے رہنا یا پانی میں سے کسی چیز کا تیزی سے گزر جانا. صرف پانی میں ہی نہیں بلکہ ہوا میں بھی قائم رہنا. المر السریع فی العبادہ، اور اس سے یہ بھی مراد ہے کہ وہ بندہ تسبیح کر رہا ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کی عبادت میں شوق اور جلدی کرے. یہ بھی تسبیح کی ایک قسم ہے کہ آپ عبادت میں جلدی کریں، تسبیح کی یہ قسم ہے. اچھا، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز تیر رہی ہے یا اڑ رہی ہے اپنی جگہ پر، وہ ڈوب نہیں سکتی. جیسے لکڑی ہے جو تیر سکتی ہے وہ ڈوب نہیں سکتی. ٹھیک ہے، تو وہ اپنی جگہ پر قائم میں رہتی ہے. اب اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی تسبیح سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کو اس طریقے سے یاد کرے، اپنے ذہن میں رکھے، اپنے ذہن میں بٹھائے، اللہ رب العزت کے بارے میں جو سوچ ہے اس سوچ کو، ان خیالات کو اس طریقے سے کہ کبھی بھی کسی بھی صورت میں کوئی شکوہ، کوئی ناراضگی، کوئی غصہ اللہ کی طرف نہ جائے. اللہ کو ہر چیز سے وہ بالا تر رکھے، ماورا رکھے، اللہ رب العزت کو پاکیزہ سمجھے، اللہ رب العزت کو پاک سمجھے. میں نے اس کی مثال دیتا ہوں. اور صرف یہیں پہ بس نہیں، غصہ ناراضگی الگ، گستاخی کا بھی تصور نہ آئے، گستاخی کا تصور تک نہ آئے. اس کو میں مزید سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں. ایک بچہ ہے، اس کا اپنے والدین کے ساتھ رشتہ کس کا ہے؟ کس قسم کا؟ محبت کا رشتہ ہے، وفاداری کا رشتہ ہے، عزت کا رشتہ ہے، حیا کا رشتہ ہے، تابع داری کا رشتہ ہے. یہ سارے رشتے ہیں. ٹھیک ہے، اور سب سے بڑا رشتہ جو خون کا رشتہ ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ والدہ یا والد جب ناراض ہوتے ہیں، غصے ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو بچہ ہے وہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے دل میں جو احترام والدین کے بارے میں ہونا چاہیے، والدہ کے بارے میں ہونا چاہیے، حالانکہ والدہ سب سے زیادہ محبت کرتی ہے، سب سے زیادہ محبت کرتی ہے، لیکن اب پوزیشن ایسی بن چکی ہے کہ اس بچے کے دل میں جو والدہ کا وہ جو احترام تھا وہ نیچے آنا شروع ہو گیا، وہ نیچے آنا شروع ہو گیا، کمزور ہونا شروع ہو گیا، نیچے آنا شروع ہو گیا، یہ کمزور ہونا شروع ہو گیا. یا ایک سٹیج آئی کہ بچے کو پرواہ نہیں کہ ماں کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے، کیا رشتہ ہے، کیا ناتا ہے، پرواہ نہیں. کیوں؟ اب اس کے دل سے وہ وقار، وہ عزت، وہ مرتبہ چلا گیا. اور وہ کیوں گیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ بچے کی غلطی پہ ماں نے سزا دی ہو سکتا ہے ماں نے کسی بات کو بار بار دہرایا ہو سکتا ہے کہ بچے کی کوئی ضرورت نہ پوری کی ہو، اور وہ بچہ جا کے شکوے شکایتیں کرنے شروع کر دے اپنے کسی دوست کے سامنے کہ میرے پیرنٹس میرا خیال نہیں کرتے ہیں، وہ ایسے ہے، وہ ایسے. اب یہ جو حرکت ہے نا، جیسے ہی والدین کے بارے میں جو بچے کے دل میں ہمیشہ ایک تعلق، ایک رشتہ، ایک محبت، ایک احترام، ایک وفاداری ہونی چاہیے،
وہ جیسے ہی ڈیمیج ہوئی اب وہ رشتہ ویسے نہیں رہا. اب اس رشتے کو بہتر کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ بچے کو والدین سے معافی مانگنی پڑتی ہے، یا والدین کو بچے سے جو ہے نا معذرت کرنی پڑتی ہے کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، تو وی ہیو ٹو فکس دیٹ. اور تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ واپس اس جگہ پہ آ جائے، نہیں تو نہیں آتا. وہ ایک دفعہ ٹوٹا ہوا رشتہ ویسے اس طریقے سے دوبارہ جڑتا نہیں ہے. اللہ رب العزت کے بارے میں بھی انسان کے دل میں وہی جو جس لیے میں کہہ رہا تھا کہ اٹ ہرٹس می پوائنٹ سمجھیے گا. آپ کو بھی ایسے ہی ہونا چاہیے، آپ کو محسوس ایسے ہونا چاہیے. اللہ رب العزت کے ساتھ جو انسان کی وفاداری ہے، جو محبت ہے، جو احترام ہے. اب کیا کوئی بچہ اپنے والدین کے بارے میں کسی بھی قسم کی کوئی بات سن سکتا ہے؟ غلط بات کسی بھی قسم کی کوئی سن سکتا ہے؟ کیوں نہیں سن سکتا؟ کیوں؟ ایک بچہ اپنے پیرنٹس کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں سن سکتا، بھلے وہ جرم کر رہے ہوں. یہ رشتے کی ایک پہچان ہے. اللہ رب العزت کے ساتھ جو انسان کا رشتہ ہے، انسان کی جو وفاداری ہے، وفاداری لفظ یاد رکھنا، وفاداری، حیا، محبت، تعلق، وہ اس قدر استوار اور اس قدر بیلنس ہونا چاہیے کہ جو مرضی انسان کی زندگی میں آئے، انسان اللہ کی طرف نہ موڑے. نہ شکوہ، نہ شکایت، نہ پریشانی، نہ غصہ، نہ ناراضگی کہ یہ میرا، یعنی رب کے بارے میں شکوے کرنے لوگ کرتے ہیں. رب کے بارے میں ایک ہے رب سے شکوے کرنا، یہ تو محبت ہے. رب کے بارے میں شکوے کرنا، ٹھیک ہے، یہ الگ بات ہے. یہ تسبیح کے خلاف ہے. وہ بندہ تسبیح نہیں کر رہا ہوتا جو بھلے سبحان اللہ کر رہا، لیکن کیا کریں جی، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مصیبتیں ہمارے گھر میں بہت ڈال دی. یہ تسبیح نہیں. اب وہ بھلے منہ سے لاکھ مرتبہ کی تسبیح نہیں ہے. تسبیح کیا تھی کہ میرا دل اور میرا دماغ اور میرے خیالات اور میری سوچیں، ان کے اندر میرا رب اس قدر اعلیٰ مقام پر ہے، اس قدر عمدہ مقام پر ہے، اس قدر کیا بولوں عظیم ہستی ہے کہ میں کوئی بھی شکوہ، کوئی بھی شکایت، کوئی بھی ناراضگی، کوئی بھی کیا بولوں گستاخی، بے ادبی کا تصور بھی نہ کر سکوں. جیسے ہی کیا تسبیح نیچے آ گئی، وہ تسبیح نہیں رہے گی. فرشتوں کو اس بات کا علم تھا کہ اللہ رب العزت کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، جو محبت ہے، جو احترام ہے اپنی مخلوقات کے ساتھ، یا اللہ رب العزت کے حقدار ہیں، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، ہم تو کبھی نہیں کریں گے. تسبیح میں کسی قسم کی کمی ہم نہیں کریں گے. انسان کر دے گا، کیسے یہ بھول جائے گا؟ اب ایک ہے تسبیح کرنا، لفظ تسبیح، لیکن ہے اوپر سے لفظ بحمدی کا، تیری حمد کے ساتھ. اب حمد کیا ہے سمجھیے گا. حمد کا مطلب ہے شکر کرنا اور تعریف کرنا، دونوں چیزیں. اب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت نے میرے لیے خوبصورت پیدا کی ہیں، تعریف کا حقدار ہے، اور اوپر سے میں ان کو استعمال بھی کر رہا ہوں تو شکر کا حقدار ہے. تو پھر میں شکوہ کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کے بارے میں شکایت کیسے کر سکتا ہوں؟ سوال ہی نہیں پیدا. تو یہی بات کہ جب میں اللہ رب العزت کے بارے میں شکوہ کروں گا، شکایت کروں گا، تو میں تسبیح کو گرا دوں گا، تسبیح نہیں رہ جائے گی. یہ تسبیح کی مخالفت ہو جائے گی، تسبیح کی خلاف ورزی ہو جائے گی. اس کے بعد جو آگے لفظ ہے تقدیس، یہ اوپر سے اس سے بھی پاورفل لفظ ہے. جو تسبیح ہے یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. ہم نے ارض المقدسہ سن رکھا ہے، زمین، مقدس زمین. ہم نے انسانوں کے نام مقدس سن رکھے ہیں، لیکن ہم نے ارض المسبحہ نہیں سنا ہوا. ارض المسبحہ، کسی انسان کا نام مسبح نہیں ہے. کسی انسان کا نام لفظ تسبیح سے نہیں بنتا ہے. سبحہ سے کسی انسان کا نام نہیں بنتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس قسم کی تعریف و تقدیس، یہ تقدیس لفظ یاد رکھنا ہے. تقدیس کا مطلب کیا کہ اللہ کو عیبوں سے پاک کرنا، اللہ کی شان میں کسی قسم کی کمی، اللہ رب العزت کی شان کے خلاف کسی قسم کی برائی کو اٹیچ بھی کرنا، وہ تسبیح کے خلاف ہے. وہ تسبیح کے خلاف ہے. کیوں؟ اللہ تو صرف تعریف کے حقدار ہیں، تعریف کے حقدار، حمد کے حقدار ہے. حمد کا مطلب کیا ہے؟ شکر اور تعریف. شکر اور تعریف. اور شکر کس چیز کا؟ اب دونوں معنی ایک ہی لفظ کے اندر.
ہم نے سورہ فاتحہ کی تعریف میں سورہ فاتحہ کی تفسیر میں یہ بات سمجھ لی. اب وہ بندہ تسبیح کرتا ہے جو اللہ رب العزت کو ہر قسم کے عیب سے بالا تر، عیب کے ساتھ اٹیچمنٹ یا تعلق کسی بھی قسم کا اس سے دور رکھے. وہ تسبیح کر رہا ہے، آپ تسبیح کر رہے ہوتے ہیں اس وقت. یہ ہے تسبیح. اب جیسے میں نے بولا تسبیح لفظ اللہ کے لیے خاص ہے. جو تقدیس ہے یہ ہے مخلوقات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لفظ. تو فرشتوں نے دونوں لفظ استعمال کیے، معنی ایک ہی ہے، اللہ رب العزت کو پاکیزہ سمجھنا، اللہ رب العزت کو پاکیزہ سمجھنا، جاننا، اللہ رب العزت کو ہر چیز سے پاکیزہ پاک سمجھنا، ہر عیب سے پاک سمجھنا. تو فرشتوں کو تو پتا ہے کہ یہ لفظ دونوں کو معنی تو ایک ہی ہے، لیکن یہ دونوں کٹھے استعمال کیوں کیے ہیں؟ قانون یہ ہے کہ جب دونوں لفظ اکٹھے استعمال ہوں ایک جگہ پر تو دونوں معنی مختلف دیتے ہیں، دونوں مختلف رول پلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ عربی گرامر کے مطابق نقدسو کا ہونا چاہیے تھا، نقدسو کا، لاکا نہیں ہونا چاہیے تھا. جو معنی ہے ہم آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں تو ہونا چاہیے تھا نقدسو کا، نقدسو لاکا نہیں. عربی کا ایک اور قانون یہ ہے کہ جب لفظ زیادہ ہوتا ہے تو اس کا معنی بھی زیادہ ہو جاتا ہے. اذا تکثر اللفظ تکثر المعنی، جیسے ہی لفظ ایڈ ہوتا ہے تو اس کا معنی بھی ایڈ ہو جاتا ہے، یعنی اس کے معنی میں تاکید، شدت آ جاتی ہے. اب اس کا معنی یہ ہے کہ چونکہ لفظ تقدیس کے اندر لفظ تقدیس مخلوقات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو ہم جو لوگ مخلوقات کے لیے تسبیحات کرتے ہیں، مخلوقات کے لیے جو تسبیحات بیان کرتے ہیں یا تسبیحات کہہ رہا ہوں، پاکیزگی بیان کرتے ہیں یا تعریفات کرتے ہیں، ہم آپ کی ایسی تعریف کرتے ہیں جو دنیا میں کسی مخلوق کی بھی نہیں کی جاتی، اس سے بہتر آپ کی تعریف کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر برائی انسان کی ایجاد ہے، ہر شر انسان کی ایجاد ہے، ہر خامی انسان کی ایجاد ہے، ہر غلطی انسان کی ایجاد ہے، ہر گناہ انسان کی ایجاد ہے. اللہ رب العزت نے صرف خیر پیدا کی ہے، خیر پیدا کی ہے، صرف خیر پیدا کی ہے. جب اس خیر کو انسان تسلیم نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا، اس پہ عمل نہیں کرتا تو آٹومیٹکلی وہ خیر شر میں بدل جاتی ہے. نہیں تو وہ خیر تھی، نہیں تو وہ خیر تھی. جب اس پہ عمل نہیں کیا تو شر بن گیا، وہ نافرمانی ہوگی. اب نافرمانی کا موجد کون ہے؟ انسان ہے. پھر شر کا موجد کون ہوا؟ انسان. شرک کا موجد کون ہے؟ انسان. جرم کا جو ہے بانی کون ہے؟ انسان. از دیٹ سمپل. اس کو میں نے چونکہ وقت کو استاد کی عبد الرحمان صاحب کی عمران صاحب کی کالیں آ رہی ہیں جی. جزاک اللہ خیر. صرف انسانی شر اور شر کا موجد ہے یا اس میں کچھ شیطان کا بھی حصہ ہے؟ شیطان تو وہ اس پہ بات کافی تفصیل سے ہو چکی ہے. شیطان کی جو کہانی ہے وہ تو اس نے تو انسان کو پھسلانے کے لیے لگا ہوا ہے نا. وہ تو وسوسے ڈال سکتا ہے، وسوسے ڈال کے وہ آپ کو اللہ رب العزت کے دیے ہوئے احکامات سے صرف آپ کو سستی میں ڈال کے اس سے دور کرنا اس کا کام ہے، اس سے دور کرنا اس کا کام ہے. جیسے ہی آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دور ہوتے ہیں تو آپ ہر جرم کو پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں. قتل کہاں سے ہوا تھا؟ فرشتوں کو جو نالج دی تھی اللہ تعالیٰ نے، تو اس پہ فرشتوں نے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب کیا دیا؟ انی نحن نسبح بحمدک ونقدس. ان کا وہ جواب تھا اور اللہ تعالیٰ کا جواب کسی اور اینگل سے ہے، اور اینگل سے ہے. وہ جو اعتراض ہے نا، وہ اعتراض کی کیوں آدم کو پیدا کر، اس کے جواب میں مطلب اللہ تعالیٰ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی ہاں کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہ کہا نا فرشتوں کو، انی اعلم ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے تو میں نے کس لیے پیدا کیا، کیا ہے یہ جو تم کہہ رہے ہو. یعنی فرشتوں کی بات کو سیکنڈ تو نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اس لیے میں نے انسان کو پیدا کیا. یہ تو پوائنٹ کلیئر ہے جی، ہے نا. تو چلیے آج حدیث کی کلاس اٹینڈ کر لیتے، بعد میں ڈسکس ہوگا انشاءاللہ. ابھی میں اس کی تفصیل میں مزید جاؤں گا، مزید کل سمجھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک، ہاں انشاءاللہ. اب جی آپ کا حال کھڑا ہے کہ وہ ہو گیا سوال. ہاں جی، وہ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ آپ نے فرشتوں کا جو اعتراض ہے اس کے لیے آپ نے صرف اتنی بات کہی کہ وہ مٹی کی خصوصیات کو وہ جانتے تھے، جبکہ کچھ مفسر یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے اس سے پہلے
جو باقی مخلوقات کا مخلوق تھی، خون خرابہ دیکھا ہے، ہاں جی وہ بھی ہے، ہاں لیکن جی، یہ کافی ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی ابھی کچھ ہو چکی ہیں، کچھ ہوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاک انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اللہ سے دعا جو سیکھا ہے سکھایا صحیح بات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، غلط بات کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے. سبحانک اللہم ربنا آمین. وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.